اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا
متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگ سب کے؟ الحمدللہ. خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر. کیسا رہا آپ لوگوں کا ہفتہ؟ ماشاء اللہ سورۃ الفاتحہ کیا ترجمہ یاد ہو گیا، اور الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت بھی تک آپ لوگوں نے یاد کری. آہستہ آہستہ سفر چل رہا ہے، لیکن دیکھیے گا ایک وقت مجھے یقین ہے کہ ایسا آئے گا کہ آپ لوگوں کو پورا قرآن کا ترجمہ بغیر اردو دیکھے آئے گا. اور انشاءاللہ دیکھیں شروع میں ہمیں مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہی ورڈس اتنے ریپیٹ ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو وہی ورڈس ہیں، اور پھر اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، بہت آسانی ہوگی. کیونکہ مجھے اپنا سفر یاد ہے، جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے بڑا مشکل لگتا تھا، لیکن جب تھوڑے دن ہو گئے، 2 جز ہو گئے ہمارے، 1 جز ہو گیا ہمارا، تو بہت فاسٹ اسپیڈ پہ کورس تھا. اور لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہی اتنا آسان لگنے لگا کہ یہ تو ورڈ بار بار آ رہے ہیں. تو بالکل فکر نہیں کیجیے گا. شروع میں اگر مشکل بھی لگا، میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں. آج کل میں یہ سلائڈس وغیرہ بنا رہی تھی، پہلے میں کورسز کے لیے بناتی تھی، لیکن بہت کم، اور سب سے مجھے مشکل کام لگتا تھا سلائڈس بنانا. مجھے بالکل پسند نہیں تھا. اور پھر میں نے آہستہ آہستہ، میں نے کہا بنانا تو ہے کیونکہ پڑھانا ہے، ظاہر اس کے لیے ہمیں چاہیے کچھ نہ کچھ. تو آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کیے، اور اب مجھے سب سے آسان کام لگتا ہے سلائڈس بنانا، کیونکہ اتنی زیادہ پریکٹس ہو گئی. تو یہی چیز ہے کہ آپ شروع میں کوئی بھی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو وہ بڑی مشکل لگتی ہے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں سے اس کو دبانا ہے، اچھا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. یاد بھی نہیں رہتا تھا اچھا یہ کون سا چیز ہے، لیکن اب تو اتنی زیادہ یاد رہتا ہے کیونکہ دیکھیے پریکٹس میکس پرفیکٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں کو کھولے اور قرآن کے ترجمے میں آسان ہو. بات یہ کہ جتنا جتنا ہمارے دلوں میں قرآن جاتا ہے اور اس پہ ترجمہ جاتا ہے، آپ کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ کلام ہے نا، ہماری روح جو ہے نا اس کو ضرورت ہے اس کلام کی. جسٹ لائک بارش جیسے زمین کے لیے ہوتی ہے نا، ہمارے دل کے لیے، ہماری روح کو اس کی غذا چاہیے، ہماری جسم کو کھانا چاہیے نا، کیونکہ وہ زمین سے آیا، زمینی چیز چاہیے اس کو. لیکن روح آسمان سے آئی اور اس کو آسمانی چیز چاہیے. کیا چاہیے؟ اللہ کا کلام. تو جب ہمارے دلوں میں اللہ کا کلام جاتا ہے تو خود بخود جو ہے خوشی سی محسوس ہوتی ہے، اسٹریس ریلیو ہوتا ہے، ہم اچھا محسوس کرتے ہیں. تو آلویز یہ تھنک کیا کریں کہ میں صرف وہ چیز سیکھ رہی ہوں جو جو کہ مجھے میرے رب سے کنیکٹ کرے گی. بالکل بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے رب سے کنیکٹ کرے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بہت ساری آسانیاں دے. ہم دعاؤں کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین. باقی چلتے ہیں اپنے کلاس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ.
आज आप लोगों के ग्रुप्स कैसे गए? आज थोड़े से ग्रुप्स हुए, अभी आफ्टर क्लास भी ग्रुप्स होंगे। जहाँ तक मैंने ग्रुप्स लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ग्रुप्स गए हैं, सबने बहुत अच्छा सुनाया। इंशाल्लाह ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा आगे एक दुआ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे और अपनी ट्रांसलेशन का आगाज करते हैं। चलिए जी, इंशाल्लाह हम देख लेते हैं दुआ हमारी है, तो सब लोग को याद होगी ये वाली दुआ ना, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। पढ़ते हैं आप लोग? कसरत से पढ़नी चाहिए। एक दफा जो हमारी उस्ताजा हैं वो बता रही थी कि दुआ कसरत से हम लोग भूल जाते हैं ना, इवन तो आप लोग सजदे में पढ़ सकते हैं जाकर, और रब्बि ज़िदनी इल्मा, क्या मतलब हुआ इसका? और दुआ करो कि ए परवरदिगार मुझे मजीद इल्म अता फरमा। हम्म ये सूरह ताहा की आयत है, आयत नंबर 114 है, और ये हिस्सा है उसका, पूरी आयत नहीं, पूरी आयत शुरू होती है, आप लोग जरूर देखिएगा जाकर उस पूरी आयत को। लेकिन एक हिस्सा है कि जिसमें कहा जा रहा है वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मुझे मेरे इल्म में इजाफा कर। और ये कौन कह रहा है? और कह दीजिए, और कह दीजिए ए मेरे रब। तो कह दीजिए कौन किससे कह रहा है? अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म था वो किसी से कम है? हमारा तो इल्म कुछ भी नहीं उनके मुकाबले में, जितना रसूल सल्लम को अल्लाह सुब्हान तआला ने चुना और उनको कुरान का इल्म दिया, और सारी जो हमें उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, वो सब रसूल सल्लम का था। तो उनको कहा कि आप बोलिए कि आपके इल्म में इजाफा हो, तो हम कहाँ आते हैं? तो इल्म हासिल जब हम करते हैं ना किसी तरह का भी, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि दीन का इल्म हो, बल्कि दुनिया का इल्म भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी तो अल्लाह ने ही बनाई है ना दुनिया। तो दुनिया का इल्म और दीन का इल्म साथ चलता है, तब एक इंसान मोमिन बनता है और उसमें एक बैलेंस आ जाता है। ठीक है? और इल्म किसी तरह का भी हो, नेमत होती है, वो कभी ना कभी जरूर काम आएगा आपकी। ये भी अल्लाह की एक, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना पीछे, वरज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह की ब्लेसिंग है और नेमत है। दिल दिलों के लिए जो ना ये जिंदगी है इल्म। और सबसे बड़ा जो इल्म, और जो जिसको बहुत ही ज्यादा ताजीम दी गई है, और वो अल्लाह की मार्फत का इल्म है। हम कैसे पहचाने अल्लाह को? कोई चीज है हमारे पास जिससे हम पहचाने अल्लाह को? अल्लाह सुब्हान तआला का जब हम कलाम पढ़ेंगे, किसी से हम बात करते हैं ना, तो पहचानते हैं ना उसको कि अच्छा, हम पहले उसको सलाम दुआ करते रहे, लेकिन जैसे हम बातचीत शुरू करते हैं वो हमसे बात, फिर हमें पता चलता है अच्छा तो ये ऐसे हैं, अच्छा तो इन्होंने ये किया, अच्छा, तो फिर उनके बारे में बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं ना जब हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। तो ये अल्लाह कलाम है, अल्लाह से बातचीत का आगाज कर रहे हैं आप, और उसके कलाम को उसी जबान में समझ रहे हैं जो जिस जबान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। ठीक है? तो हम उस जबान में समझने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आगे चलते हैं। दुआ ये जरूर किया करें, अपनी दुआओं की लिस्ट में रखें इसको। और आजकल जिस तरह से आप लोगों ने नया कोर्स ज्वाइन किया है, शौक से पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दुआ किया करें, सजदे में दुआ करें, तशाहुद में दुआ करें कि अल्लाह ताला जो कुछ भी मैं इल्म हासिल करने जा रही हूँ तेरी रजा के लिए, अल्लाह सुब्हान ताला हमारे इल्म में इजाफा करें इंशाल्लाह। हमें ग्रुप्स के हवाले से हम देख लेते हैं आज जो ग्रुप्स हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए, ग्रुप्स लेना क्या जरूरी है? ग्रुप्स लेना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे जैसे और उसके बाद अगर आप सुनाएंगे नहीं, तो क्या वो आएगा? जब तक कि हमें हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अगर जब ये जो ग्रुप्स है ना, ये भी एक नेमत है। जो ग्रुप इंचार्ज आपको अपना टाइम दे रहे हैं ना, उनको अल्लाह ताला बहुत अजर दे। वो भी नेमत है आपके लिए, जो आपसे सुन रहे हैं। मतलब मेरे दिल में ये होता था कि कोई मुझसे सुन ले। बच्चों को पकड़ पकड़, जब शुरू में कोर्स ज्वाइन किया था, तो मेरा ये होता था कि मैं बच्चों को बोलती थी अच्छा थोड़ा सा सुन लो मुझसे, या किसी और से बोलती थी। तो यहाँ तो माशा हमें भी ग्रुप इंचार्ज मिले थे। इसके अलावा मेरा दिल चाहता था कि मैंने जो याद किया वो मैं सुनाऊं, जिसकी वजह से मुझे आता था आगे। तो प्लीज जो लोग ग्रुप असाइन हो गए वो ग्रुप में जाएं, और सुनाए, चाहे आप गलत सुनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जब लोगों का भी सुनेंगे और आप सुनाएंगे तो आपको बहुत आएगा। ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान ताला इस अपॉर्चुनिटी को, जो हमें अल्लाह सुब्हान ताला अपॉर्चुनिटीज देते हैं, नेमतें देते हैं, वो यूज करने की हमें तौफीक अता फरमाए, और सिर्फ ये अल्लाह की तौफीक से होता है। ठीक है? जो भी आया है यहाँ पर सीखने के नियत से, आगे उसको अपने अमल की लाने की नियत से, सिर्फ ये अल्लाह तौफीक देगा तो होगा। तो अल्लाह से हमें तौफीक मांगनी चाहिए, और अल्लाह हर एक को तौफीक देता है अगर दिल में चाहत होती है। ठीक है? चलिए इंशाल्लाह हम अपना लेसन का आगाज करते हैं इंशाल्लाह। आप लोग को लास्ट लेसन में मुश्किल तो नहीं हुई? लास्ट लेसन हमारा बहुत शॉर्ट था, आज भी शॉर्ट है, क्योंकि बहुत सारे रिपीट वर्ड्स तो वही हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए होपफुली आपको मुश्किल नहीं होगी। लास्ट टाइम हमने 1 to 3 आया पढ़ी थी, सूरतुल बकरा की रिवाइज की थी आप लोगों ने, सुनाई थी?
اب جو قرآن آپ پڑھیے گا، میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو لکھا بھی تھا کہ پلین مصحف سے آپ اگر پڑھیں، صرف جس میں عربی لکھی ہو اس میں آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، اور کوشش کریں جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو تھوڑا سا دھیان سے پڑھیں تو اس میں بھی سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ اچھا یہ کیا بول رہی ہوں میں، اور اس کے ڈیپ میننگ سے اگر میں بول رہی ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا میں نے بولا تو میرے دل میں کیا آئے گا، یا اللہ مجھے چلا دے، دکھا دے سب سے پہلے تو، پھر چلا دے اس راستے پر، اور مجھے پہنچا بھی دینا جنت تک۔ اہ دینا جب بول دل میں احساس ہونا چاہیے، اہ دینا الصراط المستقیم، اور دل سے کہیں کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ایک جو ہے ایک جیسے کہتے ہیں نا کنوکشن کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور جو کہ ہم نے پڑھا تھا ایک صفت پڑھی تھی کہ مومنوں کی کیا تھی وہ، کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری آیت نمبر ہے، آیا فرام 4 to 7 ہے انشاءاللہ، پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے آیت نمبر 4 کا، اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ کیا کیا چاہیے ہمیں اس وقت؟ پینسل، پین جو بھی آپ لوگوں کے پاس ہے، ایک نوٹ بک ہونی چاہیے آپ لوگوں کے پاس، جس میں آپ لوگ لکھیں، لکھنا بہت ضروری ہے، اور لکھنے سے علم جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے، اگر نہیں لکھیں گے تو قید نہیں ہوگا، مینس کہ جو کہتے ہیں نا کہ جانوروں کو جب پکڑنا ہوتا ہے تو ان کو باندھنا پڑتا ہے، تو بالکل اسی طرح سے جو ہے علم بھی ہے اس کو قید کرنا پڑتا ہے ود پین، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ کو لکھنا ہے لکھیں، پھر بعد میں اس کو ریوائز کریں، بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں، ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، یہ فوکس، بالکل فوکس بھی ہونا ہے، ٹائم ہوتا ہے، لیکن نا ہمیں جو ہے نا ظاہر ہے ہر کوئی آج کل آپ کو لگتا ہوگا نا شکایت کرتا ہے، کتنے لوگ بول رہے ہوتے ہیں ٹائم نہیں ہے بھائی، ٹائم کی بہت کمی ہے، ہم تو جاب بھی کر رہے ہیں، سب چیزیں چلیں گی الحمدللہ، تو ہمیں ٹائم کب ملے گا پھر، کب ملے گا ٹائم؟ کیا سمجھتے ہیں ہمیں ٹائم ملے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمیں ٹائم ملے گا کبھی، کیونکہ اتنے بیک ٹو بیک کام ہوتے ہیں ہمارے، کوئی جاب کر رہا ہے، کسی گھر کے کام ہے، کوئی کسی ٹیک کیئر کر رہا ہے، بچوں کے کام ہے، بہت سارے، تو کرنا کیا ہے اس میں؟ اگر آپ کو واقعی سیکھنا ہے تو ہمیں اپنے چنکس آف ٹائم یوز کرنا پڑے گا، 10 منٹس، 15 منٹس، جہاں میرا جو مصحف ہے یا میری نوٹ بک جو ہے وہ سامنے رکھی رہتی ہے میری ٹیبل پر، یا میرے ڈائننگ ٹیبل پر، یا میرے کچن میں، اور جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں دیکھ لیتی ہوں، اچھا یہ میں نے یہ پڑھا تھا، جی جہاں میں جا رہی ہوں وہاں مجھے پتا ہے، اچھا میں دیکھ لیا، آج کل تو فون اتنے اویلیبل ہیں آپ کے پاس، تو اس میں بھی ہم نے ڈال دیا تھا ترجمہ، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ تھا، دیٹس آل، کہ بس آپ تھوڑا تھوڑا اس کو اپنے کلیکٹ کرتے رہیں، 1 آور اور ہاف آور نہیں ملے گا کلاس، ابھی آپ لوگ ماشاء اللہ لائف کلاس سب سے بیسٹ ہوتی ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ سارے ایک جماعت کی جو ہوتی ہے وہ برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو لائف کلاس تو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں لے سکتے لائف کلاس، تو پھر وہ کیا ہے کہ پھر وہ جو ہے ریکارڈنگ سے سنیں گے ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ایک آپشن ہے ان کے پاس، لیکن میں ہمیشہ پریفر یہ کرتی ہوں کہ لائف کلاس ہو جس میں ایک جماعت کی برکت ہوتی ہے اور ہو جاتا ہے اس سے کام، ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں، تیار ہیں آپ لوگ سب؟ انشاءاللہ شروع کریں، چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، ہماری آیت نمبر 4 ہے، اب اس میں بھی بہت سارے ورڈس جو ہیں وہ ریپیٹ ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ خود دیکھیے گا کہ اس کے ورڈس جو ہیں وہ ریپیٹ ہیں، کون کون سے ورڈ ریپیٹ ہیں اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ والذین، ابھی میں آپ کو پورا بتا رہی ہوں ترجمہ، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس کے ایک ایک ورڈ کا ترجمہ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم PDF بھی دیکھ لیں گے پورا جو اس کا ترجمہ کا ایٹ دا اینڈ۔ والذین، اور، واو کا مطلب کیا ہے اور، الذین وہ جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، نیچے رواں ترجمہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کا ایک ورڈ کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کا رواں ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ واو کا مطلب ہے اور، الذین وہ جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے، اور جو بھی، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وا اور، ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، من سے، قبلی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وا اور، بالآخرتی اور ساتھ آخرت کے، ہم وہ، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اب ہم کا رواں ترجمہ میں اگر ہم دیکھ لیں، جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم مومنوں کی صفات پڑھ رہے ہیں جو متقی ہیں، ہم نے 3 صفات پڑھ لی تھی نا، کیا صفات تھیں ان کی؟ جو مومنوں کی صفات تھی جو ہم پڑھ رہے تھے ریگولرلی وہاں سے، متقین جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، نمبر 1، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، نمبر 2، نمبر 3، اور جو رزق ہم نے دیا، مما رزقناہم ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں،
اور ہمیں اپنا جائزہ لینا تھا کہ ہمارے اس میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں. اور اس کے بعد اب آ رہا ہے، اب جو آ رہی ہے فورتھ کیٹیگری جو آ رہی ہے ان کی صفات کی یا ان کے کریکٹر کی، کیا ہے وہ؟ والذین یؤمنون بما. ٹھیک ہے، ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ جو وہ ایمان لاتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کی طرف اترا قرآن، اس کے علاوہ کیا کیا اترا تھا ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں سے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں اس میں سے. اب ہم یہاں پہ بریک اپ کر رہے ہیں ورڈس کو، ٹھیک ہے نا. اب آپ الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے پورا جو ہم کہتے ہیں نا ڈائسیکٹ کر دیا ہم نے ورڈ کو کہ ورڈ تھا کیا. اور ڈائسیکشن بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اس سے آپ کو پورا ورڈ کا پتہ چلے گا. واو جیسے میں نے بتایا اور تھا. الذین، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، الذین کو. الذین یاد ہے پیچھے؟ یاد ہے آپ لوگوں کو الذین کہاں پڑھا تھا؟ تو یہ پیچھے آ چکا ہے والذین. تو یہ جو ورڈ ہے وہ ریپیٹ ہے. وہ جو الذی انشاءاللہ آگے آئے گا. الذی سنگولر ہے، الذین یا نون اس میں ہے، اور یا نون جو ہے جمع کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری ورڈس جو ہوتے ہیں ایٹ دا اینڈ جو آتے ہیں وہ جمع پلورل کی نشانی ہوتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ یہ ورڈ پلورل ہے، مطلب بہت سارے لوگوں کے لیے یوز کیا گیا ہے. وہ لوگ، وہ سب لوگ کرتے کیا ہیں؟ وہ سب لوگ الذین، وہ سب لوگ کیا کرتے ہیں، یا وہ جو یؤمنون. یؤمنون پیچھے آیا تھا ورڈ، آیا تھا نا پیچھے بھی ورڈ آیا تھا نا یؤمنون کا، دوبارہ ریپیٹ ہو گیا. یؤمنون ورڈ ہمارے پاس آیا تھا آیت نمبر 3 میں. آیت الذین یؤمنون بالغیب، تو سیم ورڈ. تو اس میں آپ لوگوں نے انشاءاللہ یاد کیا ہوگا، اور جو لوگ نئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں. میں نے اس کو بریک اپ کر دیا. میں نے یا جو شروع میں تھا، یہ آپ یا دیکھ رہے ہیں، یہ یا کو میں نے اس کو الگ کر دیا. یا جو ہے جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ ایمان لاتے ہیں، مطلب دے جیسے جسے بولتے ہیں نا وہ. امنا ایمان سے ہو گیا، جس میں ہم نے حمزہ میم نون جو ہے اس کو نکال دیا. امن ایمان اردو میں بولتے ہیں، اور واو نون جو ہے اس میں جمع کی نشانی ہو گیا. تو اس میں جو واو اور یومنون تو بالکل آپ لوگوں کا پرانا ورڈ ہے. اور الذین نیا تھا، جو کہ الذین جو ہے تھوڑا سا تھا کہ اس میں ہم نے ان الذین نہیں، یہ بھی لاسٹ ویک کا ہی ہے. تو سارے ورڈز ابھی تک کوئی بھی نیا ورڈ نہیں آیا. والذین یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں. کس پر ایمان لاتے ہیں؟ بیما. جس طرح سے ہم نے لاسٹ والے لیسن میں مما کو بریک اپ کیا تھا، من اور ما تھا، یہاں پر ہے بیما. وہاں پہ من اور ما تھا جو میں نے بریک اپ کیا تھا. اگر آپ لوگوں کو جا کے سلائڈس دیکھی تو پرانی، اس میں ہم نے بریک کر دیا بیما. اب جیسے ہمارے انگلش میں کمپاؤنڈ ورڈس ہوتے ہیں نا، بٹر فلائی، اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں نا، تو اسی طرح سے جو ہے عربی میں بھی کمپاؤنڈ ورڈس ہوتے ہیں، دو ورڈس کو ملا کے ایک ورڈ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. با ساتھ، پیچھے ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ، اس میں بھی با تھا. با کا مطلب تھا ساتھ، یا اس پر پر تو نہیں، ساتھ جو. اس پر میں نے جو ترجمہ جو کیا اس پر جو، لیکن جو با کا میننگ ہے وہ ہوتا ہے ود یا ساتھ. تو ساتھ اس کے جو یا اس پر جو دونوں کر سکتے ہیں. بی ما ساتھ، اور مین جو، واٹ ایور جو بھی نازل کیا گیا. اونزلہ، اچھا اب اونزلہ کا ورڈ نیا ہے، وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. اونزلہ نازل کیا گیا الیکا. الیکا کو بریک اپ کر دیجیے آپ. کا پرانا ورڈ ہے. یا کا پڑھا تھا آپ لوگوں نے الحمدللہ میں، وہاں پہ کا مطلب تھا تم یا تیرا، یا صرف تیری کا تھا. وہاں پہ صرف کا ایا کا مطلب تھا، لیکن کا مطلب تھا تم، تیرا یا آپ. ٹھیک ہے، جو ہم سیکنڈ پرسن کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا تو یہ کیا ہوا؟ الی کا، الا ہوتا ہے طرف، الا. ٹھیک ہے، یہ ایک نیا ورڈ آ گیا آپ کی طرف. تو اس کو جو دیکھ لیجیے گا، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کام اس آپ کے. تو آپ کی طرف یا طرف آپ کے. الا آپ لکھ سکتے ہیں الگ سے. ٹھیک ہے، کہ الا کا مطلب جیسے پیچھے آپ لوگوں نے، میں نے کہا تھا کہ ایک کالم کھینچے گا. ہمیں جو ہے ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے پورا، انہوں نے گوگلس جو ہے ڈاک بنا کے ڈال دیا تھا، جس میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا تھا کہ وہ آپ لوگ پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے تھے، یا اپنے ہاتھ سے بنا لیں ویسے. کہ ایک جگہ لکھا تھا روٹ ورڈ، یا جو کامن ورڈس آ رہے ہیں، یا جو صرف اور صرف پروپوزیشنس آ رہے ہیں، جیسے طرف جو ہے وہ پروپوزیشن ہے. تو اس طرح سے جو ہے آپ ایک ورڈ لکھنے اس کو ترجمہ، جیسے چھوٹے چھوٹے ورڈز آ رہے ہیں، جیسے با اس میں لکھ دیا ساتھ، ماں جو یہ لکھ لیا. تو یہ ورڈز بار بار ریپیٹ ہوں گے. ابھی تو آپ لوگ لکھ رہے ہیں، بعد میں تو آپ کو وہ لسٹ کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی. میں نے بھی ایسا کیا تھا، میں نے تو باقاعدہ لکھا تھا سارے ورڈز کو، لیکن بعد میں تو میں دیکھتی بھی نہیں تھی وہ ورڈ، کیونکہ وہ تو مجھے اتنے زیادہ یاد ہو گئے تھے. یا اب میں دیکھوں گی بیما تو میں کہوں گی اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور الہی کا آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے جی. یہاں تک کوئی کوشچن تو نہیں پوچھنا آپ کو؟ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. کسی کو کوئی کوشچن تو نہیں؟
आप लोग हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आगे चलते हैं इससे। अच्छा, उनजिला का वर्ड इतना याद, जो हम पढ़ रहे थे ना इसमें से, वल्लदीन युमिनून तो पुराने वर्ड थे, बिमा उनजिला हम देख लेते हैं उनजिला क्या है। उनजिला उर्दू में हम यूज करते हैं, नाजिल हो गया, ये तो आप नाजिल हो गए कहाँ से, तो उनजिला वहीं से, वही वर्ड है सेम, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होगा, लास्ट टाइम 2 क्लासेस से हम बता रहे हैं आपको रूट वर्ड क्या होता है। मैं एक दफा और बता दूं क्योंकि कुछ लोग हमारे पास नए भी आ जाते हैं। तो रूट वर्ड क्या होते हैं, बिल्कुल परेशान ना हो रूट वर्ड के बारे में। कुछ लोग कहते हैं अच्छा रूट वर्ड कैसे निकालें, कैसे हमें याद होंगे, क्या याद करने पड़ेंगे रूट वर्ड? कुछ के याद करने पड़ेंगे शुरू में, लेकिन बाद में आप खुद वर्ड को देखेंगे और आपको पता चल जाएगा इसका रूट क्या है, इसके अंदर कौन सा वर्ड छुपा हुआ है। जैसे प्लांट्स की रूट्स होती हैं, और रूट अगर स्ट्रांग होती है, एक रूट होती है उससे दरख्त निकलता है और उससे ब्रांचेस निकलती हैं सारी, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द रूट इज हेल्दी, और रूट अंदर है जो हमें नजर नहीं आ रहा, और उससे वो प्लांट निकला या दरख्त निकला, उसके बाद उसके रूट्स, उसके सारे जो हैं ब्रांचेस निकल गए, ठीक है। अब वो जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर उस रूट का हिस्सा है ना, जब भी तो वो ब्रांचेस बनी। तो इसी तरह से जो रूट वर्ड होते हैं उसमें जो है उससे डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं, लेकिन उसमें वो रूट होती जरूर है, उसका हिस्सा होगा। अगर वो हटा दूं तो मतलब बदल, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मैंने उनजिला पढ़ा, उनजिला का मतलब होता है नाजिल करना, और मतलब भी हम आपको बताते हैं इसके लुग़वी मीनिंग्स जो है ना। अब हम इसके एक तो लुग़वी मीनिंग्स होते हैं, और एक जिसको लुग़वी मतलब क्या, डिक्शनरी मीनिंग्स भी होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं इस्तिलाही, जो कि हमारी टेक्स्ट में यूज होता है या कुरान में। 2 मीनिंग्स है ये मेरे ख्याल से, जो अगर जिनको समझ में नहीं आया तो इट्स ओके, आप लोग उसमें परेशान नहीं हो तो व्हाट इज दिस डिक्शनरी मीनिंग्स एंड व्हाट इज द इस्तिलाही या द टेक्सचुअल मीनिंग, तो इंशाल्लाह वो उसका कोई मसला नहीं है। आप जब देखेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो रूट वर्ड की तरफ हम आ रहे थे, क्या था उनजिला में, क्या था, नाजिल होना, नून जा लाम। इसमें आपको नजर आ रहा है वर्ड नून जा लाम, नून जा लाम सिर्फ अलिफ एक्स्ट्रा है एक, जो कि हम इंशाल्लाह बाद में इस पे गौर फिक्र करेंगे, अभी बहुत अर्ली है। तो क्या है, नून जा, जाई और लाम, ठीक है। हम उर्दू में भी इसको बोलते हैं ना, नाजिल होना, तो इसका रूट वर्ड है। नजर से जो है बहुत सारे वर्ड ड्राइव होते हैं, इंशाल्लाह आप आगे भी देखिएगा। तंजील भी इसी से वर्ड है, ठीक है। तंजीला जो हम बोलते हैं वो भी इसी से वर्ड, जो नाम रखते हैं हम लोग, युनजिल भी इसी से होता है। तो इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप जो याद करेंगे वर्ड कौन सा है, उनजिला, नाजिल किया गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नाजिल किया गया। अगर हम इसके डिक्शनरी मीनिंग्स देखें तो है उसका ऊपर से नीचे आना, कोई भी चीज ऊपर से। वैसे भी जब हम किसी को बोलते हैं उर्दू में मुहावरे के तौर पर, भाई आप कहाँ से नाजिल हो गए, तो जहन में तो ये होता है ना कि आप कहाँ से टपक गए, जैसे हम बोलते हैं उर्दू में ना, तो वही वाला मतलब है। तो नाजिल किया गया मतलब ऊपर से नीचे आना, नाजिल होना। और क्या नाजिल हुआ आपके ऊपर, जिस पे हम यकीन रखते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, आपकी तरफ कुरान नाजिल हुआ आपकी तरफ, ठीक है। सुन्नत भी नाजिल हुई, कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि आप वमा यंतिकु अनिल हवा, आप अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करते, ठीक है ना। वही बोलते हैं जो वही की जाती है आपकी तरफ, तो जो आपकी सुन्नत जितनी अहादीस हैं वो भी वही का हिस्सा हैं। तो कुरान नाजिल किया गया, सुन्नत नाजिल किया गया, और कुरान की तफसीर भी सिखाई गई आपको। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आते थे तो वो सब कुछ सिखाते थे आपको। तो ये हमारा यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी वसल्लम हमको सिखा के गए हैं वो क्या है, वो कहाँ से है, अल्लाह की तरफ से है। उनजिला इलैका आपकी तरफ, तो ये सब कुछ आपकी तरफ नाजिल किया गया है, और हम इस पे पूरा यकीन रखते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा है हमारे पास, वमा, और जो नाजिल किया गया, सेम वर्ड है, ठीक है। वमा, मा मतलब जो, वा भी सेम पीछे का वर्ड है, वा और मा, जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन से, किसकी तरफ से, कबली का। कबली का वर्ड देख लेते हैं हम आपसे पहले, तो हम ब्रेकअप करते हैं। कबली का मतलब क्या है, कबल और का आप लोगों ने पढ़ा था, ईया का, वही वाला वर्ड है ये, जो का इसमें आएगा, तो इसका मतलब भी क्या है, इलैका में भी काफ आया था। तुम, आप, जैसे हम बोलते हैं ना, आप अगर हम बहुत मुहज्जब और ताजीम में बोलें तो आप बोलेंगे, वैसे इसका मतलब तुम है, ठीक है ना। तो इलैका जैसे था, या का था, कबली का है, तो ये का ज्वाइन है कबल, कबल के साथ। कबल अलग वर्ड था, और काफ, कबल अलग से भी आएगा, और कबलिक काफ के साथ भी आएगा, ठीक है ना। तो कबल जो है इट्स अ हर्फ, मतलब मीन्स एक वर्ड है जो यूज किया जाता है, जैसे हम भी बहुत से वर्ड उर्दू में यूज करते हैं। अच्छा,
تو آپ سے پہلے نازل قبل، اور قبل اردو کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، قبل اس سے پہلے یہ ہو، قبل یہ ہو، تو آپ سے قبل کیا نازل ہوا، آپ سے پہلے کیا نازل ہوئی تھی؟ تورات، انجیل، زبور، اور جتنے صحیفے ہیں، جو بھی کچھ اللہ سبحانہ کی طرف سے آسمانی کتابیں نازل ہیں، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں ہم، جو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا، تو یہ ان کا آگے کے جو ایمان رکھتے ہیں، جو آپ پہ نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، ان سب کے اوپر جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس میں بھی سارے ورڈ آپ کے پہچان کے ہیں، کیسے؟ وا اور بی ساتھ، جو کہ آپ نے پڑھا تھا، آخرہ، اردو میں ہم آخرہ کہتے ہیں، دنیا جو ہے جو ہے آخرہ، آخرت میں آنے والی، دنیا کو مطلب ہوتا ہے قریب، سامنے آنے والی میں، جلدی ملنے والی چیز، آخرہ مطلب ہوتا ہے آخر میں آنے والی، ٹھیک ہے نا؟ تو آخرت قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ تو اور میں نے اس کو بھی بریک اپ کر دیا، با الگ کر دیا، الف لام پراپر ناؤن کے لیے آتا ہے، الآخرہ مینس کہ اسپیشل ڈے آف ججمنٹ کے لیے آ رہا ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ اور آخرت پر ہم، وہ، ہم بھی ریپیٹ ہو گیا، وہ سب جمع کے لیے آ رہا ہے، یوقنون، اب اس کو ہم بریک کرتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں، یا جس طرح سے یونفقون پڑھا تھا آپ نے، دیکھیں سارے وزن برابر آ رہے ہیں، جو یونفقون پڑھا تھا نا آپ نے، یقیمون، وہ بھی اسی وزن پر آ رہا ہے، یؤمنون۔ تو ایک بات یہ بھی دیکھیے گا، سبحان اللہ، قرآن جو ہے نا اس میں رائم ورڈ ہیں، اور جبھی تو جو ہے جب قرآن نازل ہوا تو وہاں پہ شاعری کا بہت زور تھا نا اس زمانے میں، تو آپ کو شاعر کہتے تھے، یہ تو شاعری کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی اس وقت لغت، جو زبان کی بہت اہمیت تھی عرب میں، اور زبان بہت ہائی لیول پر تھی، اور لوگ بہت اچھی مطلب عربی بولتے تھے اس وقت۔ تو جب یہ نازل ہوا تو اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے یہ تو جب بھی تو وہ اس کو شاعری، جیسے آپ دیکھیں اگر آپ کتنے سیم سیم، یؤمنون، یقیمون، یونفقون، یوقنون، تو سب کے رائمنگ ایٹ دا اینڈ سیم ہے۔ تو اب آپ کو پتا چلا کیوں بولتے تھے شاعری، اس لیے کہ جیسے شعر و شاعری میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا ایسی رائمنگ ہوتے ہیں ورڈس۔ اچھا، یوقنون، اس کا ہم نے واو الگ کر دیا، اور وقن جو ہوتا ہے یقین کے لیے ہوتا ہے، اور پھر واؤ جمع کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یوقنون کا الگ سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا ہاں، دیکھ لیتے ہیں اس میں بالآخرہ کو میں ایک دفعہ آپ کو پھر ڈسکرائب کر دوں، کیونکہ ہمیں روٹ پر تو دیکھنا ہی ہے نا۔ آخر، آخرہ، اخرا بھی اسی سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آخر جو ہوتا ہے بعد میں آنے والی چیز کو بولتے ہیں، اور دنیا کا اپوزٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو آخر میں آنے والی چیز ہوتی ہے یا بعد میں آنے والی چیز۔ اور یوقنون جو اگر ہم دیکھ لیں، یوقنون کا کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا یقین ہو جانا، اردو کا ورڈ ہے یقین، اسی سے ڈرائیو ہے، روٹ ورڈ کیا ہے اس کا، یا، قاف اور نون، ٹھیک ہے؟ یا ہمیں ادھر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو شروع کا یا ہے وہ ہمارے لیے آیا ہے وہ کے لیے، دے۔ اور پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، جو لوگ یاد رکھنا چاہتے ہیں ضرور یاد رکھیں اس بات کو، جب بھی یا ورڈز کی شروع میں آتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے، فعل ہے، ورب ہے، کوئی کام ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا یقیمون الصلاۃ، ایک سیکنڈ مجھے دیجیے، میں آپ سے ضرور آپ کا لیتی ہوں کوشچن بھی۔ یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں، مطلب کچھ کام کر رہے ہیں، یا یونفقون، وہ خرچ کر رہے ہیں، یوقنون، وہ یقین مطلب کام ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یا شروع میں جو آیا ہے وہ ورب کے لیے آتا ہے، کوئی بھی ورب، کوئی بھی کام، ٹھیک ہے جی؟ آپ کا نام میرے پاس نہیں آ رہا، زوم یوزر آ رہا ہے، آپ کوشچن پوچھ سکتی ہیں، پوچھیے۔ ہاں، میرا نام روبینہ ہے۔ اچھا، میرا کوشچن یہ ہے، یوم نون کا روٹ ورڈ ہمیں پتا چلا تھا الف یا حمزہ میم نون، اور یو کے ٹھیک ہے، نون کا ہمیں روٹ ورڈ پر پتا چل رہا ہے یا قاف نون، تو آپ ان میں الف اور یا کا ڈفرنس مجھے بتاتی ہیں؟ بالکل، بہت اچھا کوشچن پوچھا آپ نے۔ دیکھیں روبینہ، ہمارے پاس کچھ ورڈس ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں حروف علت، عین لام تا، اس کو کہتے ہیں علیل، علیل جیسے اردو میں بولتے ہیں نا، علیل مطلب بیمار ورڈس۔ وہ جو بیمار ورڈس ہوتے ہیں نا وہ ہڈن ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہمیں تھوڑا تنگ کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے متقین کا وقی پڑھا تھا، اب اس میں ہمیں واو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کا روٹ ورڈ تھا متقین کا واو قاف یا، لیکن مجھے واو نظر تو نہیں آ رہا تھا اس میں۔ اسی طرح سے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، یا قاف نون، یقین سے یقنا، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا یا اس میں، مجھے تو قاف اور نون نظر آ رہا ہے، کیونکہ یا جو شروع کا وہ یا ہے یا واو ڈفرنٹ چیز کے لیے آیا، وہ تھوڑی گرامر ہو جائے گی۔ یا جو آیا ہے شروع کا وہ تو ورڈ کے لیے آیا ہے، لیکن اس کا مجھے یاد رکھنا پڑے گا کہ یا قاف نون کبھی جو ہے یقین ایز سچ مطلب ایز اٹ از بھی آ سکتا ہے، آگے آئے گا الیقین، علم الیقین آتا ہے نا،
حق الیقین آتا ہے، یہ قرآن کے ورڈس ہیں، یقین. کبھی وہ یقین فارم میں ہی آئے گا آپ کے پاس، اور کبھی وہ اس فارم میں آئے گا کہ آپ کو روٹ ورڈ نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ ورڈ جیسے آپ یقینون پڑھیں گے تو اتنا فیملیئر ہوگا بعد میں کہ آپ کہیں گے اچھا اس کا یہ ہے، اور آپ نے اس کا روٹ ورڈ یاد کر لینا بعد میں، پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی. یقین سے آپ یاد رکھیں اس کا. کبھی کبھی ہمیں تھوڑے سے جو ہے نا فارمولے اور ہنٹس اور کچھ اپنے لیے رکھنے پڑتے ہیں کہ ہاں بھائی اس سے اچھا اس کا مطلب یہ ہے. تو کیا ہے اس کا؟ یا قاف نون. اب آپ کو سمجھ میں آیا روبینہ؟ مشکل تو نہیں ہوئی؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ہوپ فلی. ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ جی. الحمد للہ. اچھا جی. اچھا تو یقین کی طرف آتے ہیں. جی جی بالکل فعل مضارع ہے الحمدللہ. جو یہ کہہ رہے ہیں جو ماشاء اللہ آپ لوگ، بہت سے لوگوں کو گرامر بھی آتی ہوگی. آئی نو بہت سارے لوگوں کو گرامر آتی ہے، اور گرامر از سو گڈ. اور گرامر کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ خود بخود ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ گرامر جب ایک دفعہ آ جائے گی آپ کو تو وہ آپ ترجمہ کریں گے. ابھی ہم سارے مشکل سے جو ثقیل جیسے کہتے ہیں ہضم نہیں ہوتے ورڈ، وہ یوز ہی نہیں کر رہے، مدارے اور یہ اور وہ کچھ یوز نہیں کر رہے، کیونکہ بہت سے نئے ہمارے پاس لوگ ہیں. وہ ڈر ہی جائیں گے کہ پتہ نہیں کیسے کیسے ورڈس یوز کرتے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، اس لیے ہم وہ ورڈ یوز نہیں کر رہے، ہم بہت ایزی ورڈ یوز کر رہے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگ کو اتنا قابل کر دے کہ ہم پھر وہ والی چیزیں بھی کرنے لگیں جو کہ جیسے موٹے موٹے ورڈس جو ہوتے ہیں نا، ہیوی ورڈس یوز کریں گے انشاءاللہ. جو آپ کو سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم یہی کر لیتے ہیں کہ بھئی یا جو ہے وہ ایک ورب کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، فعل کے لیے آتا ہے یوقنون. اچھا تو کیسا یقین، کیسے یقین کرتے ہیں وہ لوگ، جو لوگ یہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا یقین کیسا ہوتا ہے؟ ہم ایسا ماننا کہ کوئی شک نہ رہے، اتنا یقین ہوتا ہے ان کو آخرت پر. میرا ہے اتنا یقین. ہم اور علم کا آخری درجہ، مطلب اتنا زیادہ یقین ہے جو کہ علم بس اس کے اوپر اب کوئی علم ہی نہیں ہے. مطلب میں ہم لوگ کا لیول یہ نہیں ہے دراصل آخرت کی. اگر میرا یقین بڑھ جائے نا آخرت کا تو کیا ہوگا؟ پھر تو میں تو بہت ہی سیدھی سادی اور بہت ہی وہ ایسا ہو جاؤں گا جیسے کہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کو. مجھے تو کوئی چیز بری نہ لگے اور سبھی اچھے لگنے لگے، کیونکہ مجھے تو اتنا یقین ہے کہ اگر کوئی کچھ کر بھی رہا ہے میرے ساتھ تو آخرت تو ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ کسی کو وَلَيْسَ اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ جو ہے ظلم نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، تو اب مجھے اس پہ یقین ہو جائے گا اللہ کی باتوں پر تو پھر تو زندگی آسان ہو جائے نا. تو لوگ پریشان ہی نہ رہیں. لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے یوں کیوں کر دیا، یہ کیوں ہو گیا، میرے پاس جاب نہیں ہے، یا میرے پاس بیماری اگر آ گئی، کچھ بھی آ گیا، اگر کچھ بھی ہو رہا ہے تو میں کیوں پریشان ہوتی ہوں؟ یقین کی کمی ہے. اور علم الیقین ہونا چاہیے، تو پھر جو ہے انسان کی زندگی بہت اچھی ہو جاتی. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا، تو پہلے ہم جانتے ہیں اور پھر مانتے ہیں. تو یہ جو ہمارا لیول آ رہا ہے، جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں اور ماشاء اللہ ہم لوگ تو مانتے بھی ہیں الحمدللہ. لیکن ابھی جو ہم جان رہے ہیں نا، یہ علم الیقین ہے. جب یقین کے ساتھ، اچھا اس کا مطلب یہ ہے. اور ایک ورڈ جو قرآن میں آیا ہے نا، اس کی بہت ڈیپ معنی ہے، زندگی بدل دیتے ہیں انسان کی. ایک ایک ورڈ. کتنے لوگ جو ہیں کچھ کچھ آیتیں پڑھ کے مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو جب سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ تھا، سائنس بھی ہے قرآن میں، بایولوجی بھی ہے، فزکس بھی ہے، ایوری تھنگ ان دا قرآن. تو آپ جب پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اور زندگی بدلتی ہے. پھر زندگی بدلے گی تو آپ ویلفیئر کا کام بھی کریں گے، لوگوں کی مدد بھی کریں گے، آگے بھی جائیں گے. ہر طرح کا کام کرنے کا آپ کو دل چاہے گا. کیونکہ لوگ بہت سے بولتے ہیں کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ ضروری تھوڑی ہے باہر جاؤ کام کرو، لوگوں کے بھی تو کام کرو. بھائی جو ایک چیز ہے، پہلے آپ علم کا رتبہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہی تو آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا طرح رہیں، اپنے معاملات صحیح کریں. الدین اور المعاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جب یہ علم حاصل کریں گے تو ہمارا معاملات جو لوگوں کے ساتھ صحیح ہوں گے. اور ایک جو میں نے پہلے شروع میں بتایا آپ کو کہ روح کی غذا ہے، جب روح اچھی فریش ہوگی تو باڈی بھی اچھی ہوگی ساتھ اس کے. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. تو ہم نے یہ پڑھ لیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یقینون کا ایک تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں ورڈ کا مطلب. یقینون جو ہے نا کیسا یقین ہے؟ 100% شیور. اور یقین جو کہ قول ہے، الیقین سکون القلب. یقین جو ہوتا ہے دل کا سکون ہوتا ہے. کوئی بھی چیز پہ یقین ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے پتا ہے کہ یہ صاحبہ میری مدد کریں گے، 100% شیور کوئی میری مدد کرنے والا ہے، تو مجھے بڑا سکون رہتا ہے کہ ہاں وہ جا رہے ہیں تو وہاں پہنچیں گے تو وہ ہیں نا وہاں بیٹھے ہوئے، وہ مدد کریں گے ہماری 100%. تو آپ بڑے سکون میں جاتے ہیں بیٹھ کے. یا آپ نے اگر ٹکٹ خرید لیا جہاز کا تو آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس تو ٹکٹ ہے تو میں تو جہاز میں بیٹھ سکتی ہوں 100% شیور. ٹھیک ہے،
تو آئی نو اینڈ آئی بلیو والی بات ہے کہ الیقین سکون القلب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے یقین عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، ہماری آیت نمبر 4 کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم کس کی صفات کر رہے ہیں؟ مومنوں کی صفات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ چلتی آ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے آیت میں کیا پڑھا تھا؟ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقی کون ہوتے ہیں اس کی ساری لنک ہمارے پاس آ رہی ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا۔ ایمان لاتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں ساری کتابوں پر، قرآن پر، اور جو اس سے پہلے کے آئے تھے اس کے اوپر، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ والی ایمان مفصل مجمل جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ تو پڑھتے ہیں، یہ اسی لیے چیز ہے نا ساری، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ کون ہیں؟ اب ہم آگے چلتے ہیں، اولائی کا، اور یہی لوگ، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اولائی کا اعلیٰ اپون مطلب اوپر ہیں، خدا ہدایت پر، من سے، ربہم اپنے رب، ہم اور ہم دونوں فارم میں آتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے اس کے نیچے ہم لگ گیا، زیر اور کسرہ جسے ہم کہتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کے اوپر ہم، لیکن بوتھ کا مطلب سیم ہوتا ہے، مطلب اپنا رب، دیئر رب، ٹھیک ہے، دیئر رب کا مطلب ہوگا۔ وَأُولَئِکَ، وہی ورڈ ہے، اولائی کا 2 دفعہ آ گیا، اس میں ہم پڑھ چکے ہیں آپ، المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کا آگے دیکھ لیتے ہیں، تھوڑے سے ورڈز کی مطلب انشاءاللہ۔ اولائی کا نیا ورڈ ہے، جس طرح سے الذین تھا ایک ورڈ تھا نا، ٹھیک ہے نا، پوائنٹر تھا نا، الذین بھی جو ہے پوائنٹر تو نہیں تھا، الذین جو تھا وہ کنیکٹنگ ورڈ تھا، کسی ورڈز کو کسی سے کنیکٹ، ایک الذین کا اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں، جو لوگ لکھنا چاہیں، جب بھی الذین آئے، آیت شروع الذین سے ہوتی ہے، ان الذین سے شروع ہوتی ہے آیت، کوئی بھی آیت اگر شروع ہو رہی ہے الذین سے بھی آیت شروع ہوتی ہے، والذین سے بھی آیتیں شروع ہوتی ہیں، ان الذین سے بھی آیتیں شروع ہوتی ہیں، اور ہم نے جیسے پڑھا تھا ان الذین کفروا، ہم نے پڑھا تھا نا، تو جو بھی آیت الذین ان الذین شروع ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کنیکشن پیچھے والی آیت سے ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کنیکٹنگ ناؤن کہتے ہیں اس کو ہم، جوڑنے کے لیے جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الذین کا مطلب ہے کہ ساری ابھی سیم چیزیں چلتی آ رہی ہیں، سارا کنیکشن کس سے ہے؟ متقین سے، ہدایت متقین کے لیے ہے، اور متقین کی صفات ہیں ساری یہ مستقل ان الذین، ٹھیک ہے نا، اور والذین، ٹھیک ہے۔ اور اب آ گئے اولائی کا بھی کیا ہے؟ ذالکا کی جمع ہے، یہی وہ لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو کہ پیچھے بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی الذین آ سکتا تھا، الذین علی ھدی من ربہم، لیکن اولائی کا کبھی کبھی ہم یوز کرتے ہیں، حالانکہ اولائی کا جو ہے دور کے اشارے کے لیے ہوتا ہے، دور کے لیے کہتے ہیں، الذین مطلب یہ حاذا جیسے ہوتا ہے، یہ ہاں اولائی بھی یوز کرتے ہیں ہم یہ کے لیے، لیکن اولائی کا ہم نے یہاں پہ یوز کیا، کس لیے یوز کیا؟ کیونکہ یہ ہائی اسٹیٹس والے لوگ ہیں، جن کی صفات ہیں یہ، اللہ تعالیٰ ہماری صفات، ہمیں وہ صفات عطا فرمائے، تو ان کی صفات کے لیے، ان کی ہائی رینک کے لیے آ رہا ہے کہ یہی تو لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، اعلیٰ اوپر، اعلیٰ اپون اوپر، جو ہم نے پڑھا تھا علیکا، یہ ہم نے پڑھا تھا علیکم بھی پڑھا تھا، اسی طرح سے یہ الگ الگ فارم میں آ گیا، کم نہیں لگا ہوا اس کے ساتھ، کا نہیں لگا ہوا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھی جو پریپوزیشن یا ضمائر جو ہیں یا پروناؤنس جو ہیں لگ جاتے ہیں ساتھ نا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ اپنے انڈیویجول طور پہ ایک حرف آیا الگ، تو یہ آپ کر سکتے ہیں اپون یا اوپر اس کے، کس پہ ہیں؟ ہدایت کے، کس پہ ہدایت پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں من سے، اپنے رب کی طرف سے۔ اچھا، تو یہاں تک ہم کر لیتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ آگے تھا، اس میں کوئی ورڈ تھا ہمارے پاس، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہ وہی ورڈ ریپیٹ ہو گئے، یہی لوگ، ہم ابھی ہم دوبارہ پڑھا تھا، فلاح پانے والے، فلاح کو ہم نے بریک کر دیا، اور اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے کیونکہ نیا ورڈ ہے فلاح، ہم وہ الفلاح، جو اس کو ہم اگر بریک اپ کر لیں، ال کو آپ نے کہا تھا پراپر ناؤن، میں نے بتایا تھا اسپیشل لوگوں کے لیے آ رہا ہے، جو کہ جو ہے کامیاب ہو گئے ہیں اور فلاح پا گئے ہیں، اور تو ان کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سکسیسفل پیپل جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فلاح، فا لام اور ہا، اس کا وہ ٹوٹ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں اس کا۔ فلاح کو میں نے الگ کر دیا، اور پھر دوبارہ آ گیا واو نون، دیکھیں آپ سارے مفلحون وہی ورڈ پہ آ گیا، یوقنون، یؤمنون، سارے ورڈ سیم ویٹ پر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، رائمنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کرے۔ فلاح کا دیکھ لیتے ہیں، فلاح کیا ہے؟ المفلح، فلاح بینک ہے پاکستان میں، میرا خیال سے اس کا شاید مطلب یہی ہوگا وہ فل، کہ جو کہ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، فلاح مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا۔ اچھا، اب آپ دیکھ لیتے ہیں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، فا لام اور ہاں، جو کہ ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے، اس میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جو علت والے ورڈ ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے پریشانی کہ اچھا یہ کیا ہوا، لیکن اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔
فا لام اور ہا اس میں پورا آ رہا ہے ہمارے پاس لکھا ہوا. اس کا مطلب اگر ہم ڈکشنری میننگس دیکھیں تو کسی چیز کو پھاڑنا یا چیرنا جیسے کہتے ہیں نا، اسپلٹ اوپن کرنا لوگی مینس، ٹھیک ہے. اور ایسے ہم اس کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے بہت محنت کرنا، کوشش کر کے منزل تک پہنچ جانا. تو یہ جو لوگ تھے متقی، جی پوچھیے آپ، آپ نے ہینڈ ریز کیا. سوال یہ ہے جو الف لام سے تو یہ اسپیسیفک ہو گیا، فلاح کا مطلب بھی سمجھ آ گیا، واؤ نون کا بھی سمجھ آ گیا، یہ جو میم ایڈیشنل ہے یہ کیا جی مطلب ہے؟ بالکل میں بتاتی ہوں آپ کو انشاءاللہ. جو لوگ شوق سے پڑھ رہے ہیں ان کو ضرور بتایا جائے گا. یہ آج مجھے کسی نے گروپ میں ہی پوچھا تھا، کیونکہ ہم اسی طرح سے ورڈ ہمارے پاس آتا ہے مغضوب. آپ لوگوں کو پتا ہے نا مغضوب، مغضوب علیہم، اب اس میں غضب ہو گیا، الف لام الگ ہو گیا، اور غضب جو ہے غضب کرنا. اب میم کہاں ہے؟ الف لام الگ ہو گیا، غضب الگ ہو گیا، میم کس چیز کے لیے آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. میم جو آ رہا ہے اسم کے لیے آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مصدر میمی، جو لکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو نہیں لکھنا چاہتے الحمدللہ بالکل پریشان نہ ہو کوئی اس ورڈ کی وجہ سے. اس کو کہتے ہیں مصدر میمی. میم جو ہے اسم کے لیے آتا ہے، مطلب یہ کرنے والے لوگ ہیں، مطلب جنہوں نے کام کیا. سوری، کام نہیں، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا مصدر ہے یہ، مطلب یہ اسم ہے. مطلب کسی کا نام ہوگا نا، مفلحون، آپ مفلح ہیں، مطلب کہ آپ فلاح پا گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے بس آپ لوگ ابھی فی الحال اس کے لیے یہ لکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس اسم کے لیے آتا ہے میم، اس مصدر میمی کہتے ہیں اس کو، اس لیے یہ جو ہے مفلحون آیا تھا. اسی طرح متقی جو آیا تھا اس میں بھی میم تھا. ٹھیک ہے نا. وہ مغضوب اس میں بھی میم تھا. بہت سارے ورڈز ایسے آئیں گے. منصوب بولتے ہیں نا نصب سے منصوب ہونا، اسی طرح سے منصور بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت سارے ورڈز ایسے آتے ہیں جس میں میم آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ آگے آپ کے ورڈز آئیں گے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا. تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. صرف اس وقت آپ اسم لکھ لیں، یہ اسم کے لیے آیا ہے جو کہ جس کا مطلب ہے کہ فلاح پانا. ٹھیک ہے. دوز ہو آر سکسیسفل، جو کہ سکسیسفل ہو گئے. تو کیا ہے؟ کوشش کر کے منزل تک پہنچنا یا کامیابی حاصل کرنا، سکسیسفل ہونا. ٹھیک ہے نا. آفٹر ہارڈ ورک کرتے جائیں. اور سکسیسفل ہونے کے لیے جیسے میں نے آپ کو نیچے بھی لکھا ہوا کہ ایک آپ کا ویژن ہونا چاہیے، مجھے یہاں پہنچنا ہے. ایک آپ کا گول، جو میرا جیسے آپ لوگ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ، گول کیا ہے ہمارا؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور پھر ہم اللہ راضی ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کے رحمت میں، اپنی رحمت میں داخل کر دے گا. اس کے لیے ہمیں ایکشن بھی کرنے پڑیں گے، عمل تو کرنا پڑے گا. قرآن میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب چیزیں آتی ہیں. تو اور یہ اہدنا کا جواب بھی ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں راستہ دکھا، اہدنا. تو کیا ہے؟ جب اہدنا کا آنسر ہوگا تو ہم کیا ہو جائے گا؟ فلاح، ہدایت پا جائیں گے نا. اسی طرح ہم کسان کو بھی کہتے ہیں. کسان کو عام لینگویج میں جو ہے ان کی جو لینگویج ہوتی ہے عربی، اس میں کسان کو فلاح کہتے ہیں. فلاح کون ہوتا ہے؟ وہ بھی زمین کھودتا ہے نا، پھاڑتا ہے زمین کو، اسپلٹ اوپن کرتا ہے، وہ بیج بوتا ہے اندر. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو فلاح کہتے ہیں. ایک طرح سے آپ کی ووکیبلری ہے یہ. اگر کبھی آپ مفلح فلاح دیکھیں لکھا ہوا کہیں پر تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے کیا ہے، کسان کے لیے یوز ہو رہا ہے. قرآن کے ورڈ سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو اتنے ماشاء اللہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر عربی لکھی ہوئی ہوتی نہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ 70-80% سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے عربی، وہ کہ وہ قرآن کی عربی نہیں ہوگی، مطلب قرآن نہیں لکھا ہوگا، صرف عربی لکھی ہوگی، وہ بھی سمجھ میں آئے گی آپ کو انشاءاللہ. چلیں آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو اب یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہوا کہ آنسر آ گیا کہ ان کا کہ جو مومن تھے وہ کون تھے، متقی تھے، ان کے لیے یہ صفات تھیں. ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ آگے ان کی صفات. اب میں اپنے آپ سے خود کو، آپ لوگ سب اپنے آپ سے خود کوشچن پوچھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات ہمارے بارے میں کہی جا رہی ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں. اور اپنے آپ سے کہیں، بلکہ یہ تو جب میں اپنے تعلیم قرآن کر رہی تھی تو میں یہ سب چیزیں لکھتی تھی. میرے پاس ایک چھوٹی سی نوٹ بک تھی. میں آپ سے بھی چاہوں گی کہ آپ لوگ کے پاس چھوٹی سی نوٹ بک ہو. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو میں تفسیر کرا رہی ہوں آپ کو بہت بریف ہے. بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جو لوگ پڑھتے بھی رہتے ہوں گے اور پہلے سے بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. میں صرف کی پوائنٹس آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر تاکہ ہم جو ہے بس تھوڑی سی چیزیں یاد رکھیں، بات عمل کی بات یاد رکھیں کہ اس میں کی پوائنٹ کیا ہے ہمارے لیے. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بات ہمارے لیے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور اپنے سے پوچھیں کہ میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں. ہم سب کامیاب مفلح کے رینک میں جانا چاہتے ہیں. کیسے جائیں؟ اللہ سے ہم نے ہدایت مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور تقوی کے ذریعے. تقوی کیا ہے؟ جیسے کہ لاسٹ ٹائم کلاس میں ڈسکرائب کیا گیا تھا کہ تقوی ہے یہ ہے کہ انسان بچ بچ کر چلے. بہت بچنا پڑتا ہے دنیا میں جو ہے. وہی میں نے جیسے لاسٹ ٹائم بتایا تھا پورے سرات ہے نا ایک یہاں پر بھی، جو اس سے بچ بچ کے چلنا پڑتا ہے اور ہدایت کی دعائیں مانگنا پڑتا ہے. ہم مانگیں اور دل سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے.
اس طرح سے ہمارے جو اگر ہم سورۃ البقرہ میں دیکھیں، اور انشاءاللہ آگے تک یہی چلتا رہے گا، سورۃ البقرہ جو ہے اس میں یہ جو 3 کیٹیگریز کے لوگوں کا ذکر ہے اس میں ایک تو مومن کا ذکر ہے، مومن بلیورز کا ذکر ہے، دوسرا جو ہے ڈس بلیورز کا ذکر ہے، کافروں کا، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے انکار ہی کر دیا، مانا ہی نہیں، اور یہ ایک ہپوکریٹس کا ذکر ہے جو کہ منافق، جو کہ جانتے مانتے ہیں لیکن دل میں منافقت ہے، صحیح سے عمل نہیں کرتے، یا منافقت کے بھی ڈفرینٹ لیولس ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، کیونکہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی نیچے ہیں، درک الاسفل من النار، سب سے نیچے والے حصے میں ہوتے ہیں، تو اٹس ویری اسکیری کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے، ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ منافق ہیں، کبھی بھی نہیں، یہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہماری دوسری آیت شروع ہوتی ہے انشاءاللہ، یہاں تک ہماری آیت نمبر 5 تک کمپلیٹ ہو گئی، ہم آیت نمبر 6 کی طرف آ رہے ہیں۔ مشکل تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ زیادہ تو نہیں لگ رہا؟ کیونکہ ورڈز ریپیٹ ہوئے ہیں، اگر آپ ابھی تو ہم نے سلائڈس بنا لی تھی تو ہمیں لگا کہ بہت زیادہ آگے چلے گئے، لیکن اگر آپ مصحف اٹھائیے اور دیکھیں نا، چھوٹی سے 2 لائنیں بس، 2 سے بھی کمی ہے، اس میں ہمارے زیادہ تر 70-80% ورڈز تو ریپیٹیشن پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، ہماری آیت نمبر، اب آپ لوگ لکھیے آیت نمبر 6 بڑا بڑا، جو بھی نوٹس بنا رہا ہے، کہ اب ہم کون سی آیت کرنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 6 کرنے جا رہے ہیں، 5 کر لی نا ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو ہم 6 کرتے ہیں، اس کے اب شروع کیسا ہوتا ہے، ان الذین، الذین ریپیٹیشن ہے، وہ لوگ، انا ایک نیا ورڈ آ گیا، انا کا انشاءاللہ اس کو آپ دیکھ لیں گے ہم، بے شک وہ لوگ، بے شک ہوتا ہے اس کا مطلب نا، وہ لوگ، کفرو، کفر اردو کا ورڈ ہے، انہوں نے کفر کیا، جمع فارم ہے، کافر، کفرا سنگولر، ورب ہے یہ بھی، فیل ہے یہ بھی، کفارو جمع، ان سب نے کفر کیا، کچھ کام کر رہے ہیں، کفارو، سواؤن ایک نیا ورڈ ہے، تو انا اور سواؤن نیا ورڈ آ گیا، علیہم پیچھے بھی آ چکا ہے، جو انعمت علیہم ہم نے پڑھا تھا نا، ان پر تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر، کیا برابر ہے ان پر، انذرتا، تھوڑا سا یہ ورڈ نیا آ گیا، کوشچن کے لیے آتا ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا چوائسز کے لیے، کیا، یا خواہ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انظر نظر سے ہے، انذار ہم بولتے ہیں، نذیر بولتے ہیں اردو میں، ذا والا، نہ وا والا نہیں، ذا والا ہے، زائی جو ہوتا ہے، انذرتا ہوں میں، یا خو، آپ ڈرائیں، انذرتا، تا تم، تا پیچھے بھی آیا تھا نا، انعمتا، انذرتا دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں، انعمتا، انذرتا دونوں سیم چیزیں، خو آپ ڈرائیں، تا آپ کے لیے، ڈرائیں یا آپ، ہم ان کو، ہم یا، یہ بھی چوائس کے لیے آئے گا، جس میں انگلش میں بولتے ہیں اور، ٹھیک ہے، اور، لم نہیں، لا کے لیے، نہیں کے لیے بہت سارے ورڈ یوز ہوتے ہیں عربی میں، ایک تو ہم نے لا پڑھا تھا، غیر پڑھا تھا، لم پڑھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے نا، ابھی آگے ہی لا آ رہا ہے جس کا مطلب نہیں ہے، لم کا مطلب بھی نہیں ہے، ابھی دونوں ورڈز کا مطلب تو نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ ہمیں بھائی یہ لم کا مطلب بھی نہیں ہے اور لا کا مطلب بھی نہیں ہے، تو ڈفرنس ہوتا ہے، لم، لا، لم کبھی کبھی لما کا مطلب بھی ہوتا ہے اس کا مطلب نا، تو لم کا مطلب تو بالکل، مطلب سخت سے انکار، مطلب بالکل ہے ہی نہیں، تو کیا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان کے اوپر، آپ ڈرائیں ان کو یا نہیں، بالکل بھی نہ ڈرائیں، مطلب نہیں، تنذرہم، اچھا، تنظیر بھی سیم وہ ہے، انظر سے ہے، انظرتا ہوں کہیں دوسری فارم ہے، آپ ڈرائے ان کو، یہاں پہ آپ بعد میں آیا تھا، انظرتا، یا آپ نے ڈرایا ان کو، اور تنظر آپ سمجھے آپ ڈرائیں ان کو ابھی پریزنٹ میں، اور چاہے آپ ان کو فیوچر میں بھی ڈراتے رہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا نہیں، یؤمنون پہلے کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ اس میں دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ دوسرے سلائڈ پہ ہم چلتے ہیں، دونوں ورڈس ہم آپ کو ڈسکرائب کریں گے انشاءاللہ آگے، پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، انا سے شروع کرتے ہیں، انا مطلب ہوتا ہے بے شک، مطلب کوئی ڈاؤٹ نہیں، انڈیڈ جیسے انگلش میں بولتے ہیں، ٹو اسٹیٹ اے فیکٹ، ریالٹی، ریالٹی کیا ہے، وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، برابر ہے ان پر، کیا برابر ہے ان پر، ٹھیک ہے، تو ان کے ورڈس دیکھ لیتے ہیں، جو ورڈس کا بریک اپ دیکھ لیتے ہیں، کفروا کا، کفروا کا اگر ہم دیکھ لیں، جو میننگس ہے کفروا کا، کفروا جو ہے بہت فارم میں آتا ہے، سورۃ الکافرون آپ لوگوں کو یاد ہے، کافر بولتے ہیں، کفار بولتے ہیں، اور ڈفرینٹ ورڈس ہیں اس کے، جو کہ ہم یوز کرتے ہیں، اور قرآن میں بھی بہت دفعہ اس کا فارا روٹ سے بہت سارے ورڈ آئے ہیں،
یکفرون بھی آتا ہے، تکفرون آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس روٹ ورڈ سے ڈفرینٹ فارم آف کفارہ آیا ہے، کفر، ٹھیک ہے. تو لیکن روٹ ورڈ کیا ہے اس کا، اس وقت جو ہم کر رہے ہیں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، کفارو. بس آپ یہ لکھ لیجیے گا، یہ جمع فارم کفارو. ان سب نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے سب نے کفر کیا. کافارا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا جو ہم ڈکشنری میننگز دیکھیں یا لغوی میننگ دیکھیں تو کیا ہے، چھپانا کسی چیز کو، ڈھانپ دینا، ٹو کور کر دینا، ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم اس کے ٹیکسچوئل میننگ دیکھیں، قرآن میں جو ہم کافر بولتے ہیں، کون بولتے ہیں، کفار بولتے ہیں، کافر ڈس بلیور کو بولتے ہیں. یوزلی ہم جو بولتے ہیں وہ تو کافر ہے بھائی، ہے. یا ہندو ہے تو اس کو بھی ہم کافر بول دیتے ہیں. اس سچ ہم کسی کو کافر بول نہیں سکتے. کیوں نہیں بول سکتے کافر؟ ویسے تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن دیکھیں کیا پتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مسلمان کر دے آگے جا کر، یا اس کی جو ہے دل بدل جائے اور وہ مسلمان ہو جائے. ایسے ورڈس کم یوز کرنے چاہیے. اللہ سے اگر ہم کسی کو کفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. ٹھیک ہے. تو اس کے جو معنی ہوں گے کیا ہوں گے، کافر معنی ہوں گے جو ہم ٹیکسچوئل یوز کرتے ہیں یوزلی. لیکن قرآن میں کفار بھی آیا، یہ کفارہ، کفارہ بھی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. کفارہ ادا کرنا جو ہم اردو میں بولتے ہیں کفارہ ادا کریں، ہاں، تو وہ بھی اسی سے ڈرائیو ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا ورڈس چینج ہو جاتے ہیں تو میننگ بدل جاتی ہے. اس کا مطلب ناشکرا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کفار، ناشکرا، نعمتوں کو چھپانے والا. کیونکہ ناشکرا کیا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم کافر بولتے ہیں. نعمت کا انکار کرتا ہے، چھپا لیتا ہے، اس کے پاس نعمتیں ہوتی نہیں دیتا نعمتیں، تو اس کو بھی ہم کافر بولتے ہیں. نعمت ایمان کو چھپانے والے کو کافر بولتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے نعمت ایمان کو چھپانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی، اگر اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا تو کیا ہے کہ ہم سب جو ہیں ایک دین پہ پیدا ہوئے ہیں. تو فطرت سب کی مسلمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ فطرت میں مسلمان ہی رکھا ہے. لیکن یہ کہ پھر یہ کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے جو پیرنٹس جس طرح کے دین پر ہوتے ہیں تو ویسے، لیکن فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے، جس کو ہم سب نے عہد الست، اگر آپ لوگوں کو جن کو پتا ہو، اللہ سے عہد لیا تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے. لیکن پھر جب ہم دنیا میں آئے تو ڈفرینٹ چیزیں ہو گئی، اور یہ انشاءاللہ بعد میں آپ لوگ پڑھیے گا انشاءاللہ، آگے آتا جائے گا انشاءاللہ. تو میں نے ٹچ دیا آپ کو، اور بہت سے لوگوں کو بہت پتا ہے آج کل تو ماشاءاللہ یہ کہ تفسیر اور یہ سب چیزیں ماشاءاللہ بہت ہیں جو آپ لوگ سن سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، تو کیا ہے نعمت ایمان کو چھپانے والا. رات کو بھی کافر کہتے ہیں. رات کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی جو ہے نا سب چیزیں چھپ جاتی ہیں، اس میں بھی اندھیرا ہو جاتا ہے نا. کسان کو بھی کافر کہتے ہیں. ایک کسان کو فلاح بھی بولتے ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ کافر بھی بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عربی زبان میں، ناٹ دا اردو، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو ہے جو بیج ہوتے ہیں، سیڈس جو ہوتے ہیں، ان کو چھپا دیتا ہے، کور کرنا، ٹھیک ہے. تو کفر مطلب انہوں نے ایمان کا انکار کر دینا، چھپا دینا، ایمان کو ختم کر دینا مطلب. تو اس کو اس لیے ہم نے کافر کہا ہے. کفارو، کافارا، ان الذین کفروا، بے شک انہوں نے کفر کیا. اب ہم سواؤن کا دیکھ لیتے ہیں. سواؤن برابر ہے. اس کا ورڈ اگر آپ اردو میں یاد رکھنا چاہیں اس کو تو اس کو ہوتا ہے مساوی. مساوی، مساوات بولتے ہیں، برابری. آپ تو مساوات کا ذکر کر رہی ہیں کہ عورت اور آدمی اور مرد اور عورت مساوات سے رہیں، مطلب دونوں ایک جیسے ہی ہیں، برابر ہیں. نہیں، اللہ نے درجہ رکھے ہیں الگ الگ. عورت کا درجہ مرد کے درجے سے تھوڑا سا نیچے ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے خود رکھا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو وہ مساوات اردو میں بولتے ہیں برابری، برابری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان الذین کفروا برابر ہے ان کے اوپر. تو مطلب کیا ہوگا کہ ان الذین کفروا سواء، برابر ہے ان کے اوپر. اور ان کا روٹ ورڈ کیا ہو جائے گا، سین، واو اور یا. تو برابر ہے ان کے اوپر، مطلب بوتھ سائڈ آر ایکول، مطلب کچھ بھی نہیں، ناٹ میک اینی ڈفرینس، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. آپ ان کو جا کے وارن کریں، آپ ان کو اللہ رسول کی باتیں بتائیں. ان کے کیوں ہوگا یہ آگے انشاءاللہ اس کو ریزن پڑھیں گے ہم کہ کیوں ہے ایسا. اچھا جی، تو کیا ہے سواؤن علیہم انذرتا ہوں. آ جو ہے ورڈ دیکھ لیں گے. اور آ کا مطلب جیسے میں نے بتایا تھا کوشچنس کے لیے یوز ہوتا ہے، خو کے لیے ہوتا ہے. اور نظر جو ہوتا ہے، نون، زا اور را، اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے خبردار کرنے والا، وارنر جسے ہم کہتے ہیں نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نذیر کہتے تھے، اور جتنے رسول تھے ان کے لیے آتا ہے نذیر. نذیر و بشیر آتا ہے نا، تو مطلب وارن کرنا. اور کس طرح وارن کرنا ہوتا ہے؟ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، نتیجے کے بارے میں بتانا، یا برے نتیجے سے آگاہ کرنا، یا وقت سے پہلے آگاہ کر دینا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ انہوں نے ہمیں آگاہ کیا نا کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے دنیا بنا دی، لیکن کیا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کے آنے کا، ایسے تھوڑی زندگی گزر جائے گی، ٹھیک ہے. تو نذیر کا مطلب کیا ہوا، نون زارا، نظر. اور اس میں بھی میں نے جیسے بتا دیا انذر تا،
تم کے لیے آئے ہم ان کو، تو کہنے کے برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں املم یا نہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ آپ ڈرائیں انہیں. اور تا بھی یہاں پہ جیسے میں نے یہاں پہ بھی لکھ دیا آپ لوگوں کے لیے، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا، تا تم کے لیے آیا ہے، اور تا جو ہے تم کے لیے بھی آیا ہے، اور تا جو ہے جیسے میں نے بتایا شروع میں اگر تا آئے گا اور یا بھی آئے گا تو کیا سمجھیں گے ہم، یہ ورب ہے. تم ڈراؤ، آپ کچھ کام کر رہے ہیں، تم ڈراؤ ان کو، اور آخر میں بھی تا آیا تھا. ٹھیک ہے، تو دونوں تا سے یاد رکھیں، جہاں تا شروع میں آیا روٹ ورڈ کے علاوہ، ناٹ ان دا روٹ ورڈ، 3 روٹ ورڈ نکل گئے ہمارے، 3 لیٹرز نکل گئے، نون زا را، اس سے پہلے اگر آ گیا تو پھر وہ ورب ہو. تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو آپ کو لگ رہا ہوگا اچھا یہ ورب، لیکن یہ غور و فکر کی چیزیں. ابھی آپ کا فوکس کیا ہوگا، روٹ ورڈ، ترجمہ، اور اگر آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ پھر آپ کو بہت آسانی ہوگی ترجمے میں آگے. تو نہ آپ ڈرائیں انہیں، نہیں وہ ایمان لائیں گے، اور یہ جو نہیں لا اور وہ ایمان لائیں گے یؤمنون آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں تک کچھ کوشچن آپ لوگوں کو تو نہیں پوچھنا؟ چلیں آگے انشاءاللہ. اور ان کی کفر کی وجہ کیا تھی، ایک بس سرسری ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کفر کی وجہ ہوتی کیا ہے، کیوں ہم چیزوں کا انکار کرتے ہیں. ہم لوگ ہیڈلیس، غفلت میں بہت مبتلا ہیں. غفلت کس دنیا کی غفلت، اور چیزوں میں اتنے مصروف ہیں کہ جسے ہمیں پتہ ہی نہیں، دل بالکل غافل ہے. اور دل غافل کب ہوتے ہیں، جو ہمیں علم ہی نہیں ہوتا. علم کی کمی بھی ہوتی ہے اور یقین کی، دونوں چیزیں جو ہے نا ہمیں چیزوں سے غافل کر دیتی ہیں. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، یا کوئی ایسا کام کریں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، ہم تھوڑا غافل ہیں. اور یہ کب ہم صحیح ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس علم آتا ہے اور یقین کی کیفیت آ جاتی ہے، علم الیقین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ والا علم عطا کرے اور یقین کی کیفیت عطا کرے. ٹھیک ہے، اور اب ہماری آخری آیت آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو آخری آیت کی طرف آتے ہیں. اب مجھے بتائیے آپ لوگوں کو کسی کچھ پوچھنا ہے ابھی؟ چلیں ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ. اس بات کا بھی یقین رکھیے گا آپ لوگ کہ ایک دن آئے گا جب آپ لوگوں کو بہت آسان لگے گا یہ ترجمہ. بلیو می کہ یہ ترجمہ کرنا بہت آسان ہے، اور اس کو انجوائے کریں. اس میں مزہ، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ہاں اچھا اس میں یہ پتا، اور یہ تو اردو کا ورڈ تھا، مجھے پتا ہی نہیں تھا، اتنے دنوں سے میں قرأت کرتی جا رہی تھی مجھے پتا بھی نہیں چلا. تو یہ تو اردو کا ورڈ تھا، کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے نا قرآن میں کیا آتا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم ہم دیکھیں یہاں پہ بھی آگے جو قرآن کی آیت ہے، ہم علی قلوبہم اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل کہتے ہیں نا، وہ اردو میں بھی قفل میں نے سے اسی طرح کا ورڈ ہے، چابی کے لیے کہتے ہیں نا کہ ان کے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں، یا ان کا دل بند ہے، بالکل لاکڈ ہے اندر سے. تو یہ کہ ہم غور و فکر جب کرتے ہیں نا، تو ایک تو یہ کہ ہمیں پتا چلتا ہے کیا بات ہے، اور پھر اس کی ڈیپ میننگ سے بولو تو دل بدلتا ہے ایک دم. تو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کفر کی وجہ کیا تھی، ان کی کیا وجہ تھی کفر کی. اس لیے کفر کی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. کیوں مہر لگا دی؟ ان کی مطلب کہتے ہیں نا اڑ جانا، مطلب وہ غفلت کی وجہ سے وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کچھ سیکھیں یا سمجھیں، یا وہ جیسے کہتے ہیں نا، بس جیسے یہاں پر یہ آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، سم بکم عمیون بھی آئے گا انشاءاللہ آگے، انہی لوگوں کے لیے بھی آتا ہے. ختم اللہ، ختمہ مہر لگا دی اللہ نے، اللہ اوپر، قلوبہم قلب اردو کا ورڈ ہے، ان کے اوپر، ہم سیم وہی ورڈ آگے قلوبہم، وعلا اور اوپر، سمعہم سماعت جو اردو میں ہم یوز کرتے ہیں، قلب دل کو بولتے ہیں، ہارٹ جیسے ہم ہوتے ہیں، دلوں پہ جو ہے، دل جو ہے سمجھنے بوجھنے کے لیے بھی آتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی آتا ہے. ہم اردو میں یوز کرتے ہیں دل کو صرف دل، ویسے دل ڈفرینٹ میننگس میں بھی یوز ہوتا ہے، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے ڈفرینٹ میننگس کے لیے، لیکن عربی میں اسپیشلی انٹلیکٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے. دل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نا قرآن کی آیت ہے کہ دل اندھے نہیں ہوتے، وہ سوری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ابصار جو ہیں وہ اندھی نہیں ہوتے، بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کے دل بالکل بند ہیں کہ چیزیں اندر ہی نہیں جائیں. ابھی ہم ختم کا مطلب دیکھیں گے. اور ان کی کس کے اوپر؟ سماعت، سنتے نہیں ہیں. سننا بہت ضروری ہے نا عمل کرنے کے لیے. ابھی آپ لوگ سن رہے ہیں سماعت، اور سماع جو ہوتا ہے عربی میں کان کے لیے بھی آتا ہے اور سننے کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، وعلا، اور اسپیشلی الگ سے آنکھوں کا ذکر ہے، دونوں ساتھ آ گئے. اور پھر وعلا ابصارہم،
अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों के ऊपर जो है क्या है, अब बसर, बसीरत जैसे हम बोलते हैं ना, बसर आंखों को बोलते हैं, और बसीरत भी इसी से है, और उनकी आंखों के ऊपर क्या है, पर्दा, गिशावा, ये नया वर्ड है, ये हम देख लेते हैं। उनकी आंखों पर पर्दा है, और कैसा पर्दा है वो हम देखते हैं। वलहुम अजाबुन अजीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है वो लोग जिन्होंने कुफर किया। फर्स्ट कैटेगरी मोमिन, सेकंड कैटेगरी कुफार के लिए, काफिर के लिए। अगर अब थर्ड कैटेगरी भी आएगी, तीन कैटेगरी मैंने बताया था ना, तो मुनाफिक है। अच्छा, तो अल्लाह ने इनके दिलों और इनके कानों पर मुहर लगा दी और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया, वो सख्त सजा के मुस्तहिक है। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। खत्मा जो होता है, खत्म कर देना, जैसे हम लोग बोलते हैं, खत्म का रूट वर्ड आपको सामने नजर आ रहा है, इसके खातामीन, ये रूट वर्ड है इसका। ठीक है, तो ये बहुत इजी रूट वर्ड है, इसमें इस वर्ड के अंदर ही रूट वर्ड है, खत्म कर दिया बिल्कुल। एंडिंग, एंड, अब कुछ नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ऐसा बंद करना कुछ भी अंदर ना जाए, और कहीं आता है अंदर बाहर दोनों ना जाए। और उसका मतलब जब हम कहते हैं खत्म, मीन्स मोहर लगा दी। सील्ड कोई चीज होती है तो क्या देखते हैं आप, सील्ड चीज को कैसी होती है, सील्ड चीज को, सील्ड चीज के अंदर कोई भी चीज नहीं जा सकती। दिल जो है, उनके कान जो है और उनकी आंखें जो है, बिल्कुल सील्ड हो गई हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी आंखों पे वाला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, गिशावा का मैं मतलब बता देती हूँ आप लोगों को यहाँ पर। इन सब तीनों फैकल्टीज जो है ना, जो कि समझने की होती हैं, जिससे इंसान कुछ समझता है, उसके ऊपर अल्लाह सुब्हान तआला ने पर्दा डाल दिया। विशावा का मतलब पर्दा होता है। कुछ डिक्शनरीज में अगर आप देखें तो उसका मतलब थिक कर्टन भी होता है, बहुत थिक, इतना ज्यादा कि उससे ना कोई चीज अंदर जा सकती है और ना कुछ चीज बाहर आ सकती है। ऐसा पर्दा जो किसी चीज को ढाक दे। गशावा का अगर उर्दू में आप देखें तो हम लोग इसको यूज करते, गशी तारी हो गई इनके ऊपर तो। गशी तारी होने का क्या मतलब होता है, जैसे कोई अगर मौत की बेहोशियां होती है उसमें गशी तारी हो जाती है, किसी को गशी तारी हो गई, कोई इतना बेहोश हो गया तो ना वो देखता है ना सुनता है। ठीक है, तो उस तरह की चीज की कैफियत तो बोलते हैं। कुछ जगह ये भी आता है कि इसके अंदर मतलब बहुत रकीक पतला, मतलब पर्दा ऐसा है कि जो है ना, कुछ कुछ अगर वो खोलेगा तो नजर आएगा आंख में उसको, लेकिन वो तो खोल ही नहीं रहा ना आंख। और कुछ जगह आता है कि इसका पर्दा मोटा पर्दा भी होता है, कुछ नजर ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, लेकिन कुछ जगह आता है कि इसका मतलब डिफरेंट अकॉर्डिंग टू टेक्सचुअल मीनिंग में आता है। लेकिन यहाँ पे जो मतलब है स्पेशली इसका पर्दा, कि उनको हक नजर नहीं आता। ऐसा पर्दा है एक्चुअली कि जो ट्रुथ है ना, अल्लाह की बातें समझ में नहीं आ रही, कि कवरिंग, ऐसी कवरिंग है, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द वर्ड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह का पर्दा है गशावा। और फिर कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अजाब है, सजा। अजब, अजबा जो है इसको रूट वर्ड देख लेते हैं, आयन जाबा, इसके भी थोड़े से डीप मीनिंग्स है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको इसका सिर्फ सजा ही बता रही हूँ, क्योंकि इसका मतलब जरा अगर डिक्शनरी में हम देखें तो इसका मिठास का मतलब भी होता है, या बहुत शदीद प्यास लगना, ये भी होता है, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में मतलब होते हैं इसके। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग इसकी जो मतलब याद करेंगे, सजा। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, बड़ी सजा है उनके लिए, बहुत बड़ी। अज़ीम क्या होती है, अज़ीम का जो छोटा होगा वो क्या होगा, अजीम होता है, और एक लो लेवल पे सगीर, सगीर छोटे को बोलते हैं ना, इस तरह अजीम अजमा जो होता है बड़े को बोलते हैं, सगीर छोटे को बोलते हैं, कुबरा भी बोलते हैं बड़े को। तो आइन जामम अजमा, अगर हम देखें, अजम जो होता है, जो बोन्स होती है ना, हमारी सबसे बड़ी हड्डी जो होती है, जो फीमर जिसे हम बोलते हैं, जो पैरों की हड्डी होती है, उसको उसको भी अजम बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, अजमा। ये वर्ड यूज हुआ है बोन के लिए, सूरह बकरा में यूज हुआ है, इंशाल्लाह आगे जाके आएगा कि जो बोन्स के लिए यूज हुआ है, जो गधा था, घोड़ा, गधा था बल्कि ना, डोंकी जो था, जो कि एक करिया से गुजर रहे थे आप, उज़ैर अलैहिस्सलाम, उन्होंने देखा उसको, और वो उसकी हड्डियां बिल्कुल वैसी, बाद में उसकी हड्डियां पड़ी हुई थी वहां पर। तो ये इंशाल्लाह वाकया आप देखिएगा, तो उसमें भी अजमा का वर्ड यूज हुआ है, जिसमें जो है मतलब होता है बड़ी हड्डियां, मतलब उसकी बिल्कुल चीजें सारे, जो घोड़ा या गधे होते हैं या जो बड़े जानवर होते हैं, उनके जो है हड्डियां बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसके लिए भी आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, और लहुम, उनके लिए अजाब है बहुत बड़ा। चलिए जी, इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम इस वाली आयत को इंशाल्लाह देख लेते हैं, तो क्या है इस वाली आयत का जो हम देख लेते हैं। हम खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, आप लोग अपने उसमें देखें टेक्स्ट में, खत्म अल्लाह, खत्म मतलब मुहर लगा दिया अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों, उनकी जो है समात में, कानों में, और उनकी आंखों पर और उनके दिलों पर पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ा सा अपने लिए एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन देख लेते हैं, अमली नुकात देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या इसमें एक्शन है, क्या एक्शन है हमारे लिए इसमें।
اگر ہم کبھی اللہ کی باتیں سنیں، کوئی ایسی بات سنیں کہ جو قرآن کی بات ہے اور اس میں، تو ہمیں کبھی حجت نہیں کرنی چاہیے، بحثیں نہیں کرنی چاہیے، اس میں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس کو کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے. میں بیچ کچھ دنوں پہلے میں کہیں گئی تو وہ صاحبہ کچھ اس طرح سے بات کر رہی تھی، قرآن کے بارے میں بول رہی تھی کہ نہیں یہ تو اس میں تو ایسا لکھا ہے. تو میں نے کہا نہیں، یہ تو قرآن میں، تو آپ کچھ آگے سے ہمیں کچھ بھی نہیں. اچھا، آئن زابا، جی میں سوری، میں نے آپ لوگ کو ٹیکسٹ نہیں دیکھا. ادب، جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کو، آئن زابا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں نے لکھ دیا. تو وہ کچھ بحث کر رہی تھی. تو اللہ کی باتیں جب آتی ہیں تو یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. جب ہم اللہ کی ٹروتھ کو ایکسپٹ کرتے ہیں نا، تب اللہ ہمارے سینوں کو کھولتا ہے، تو ہمارے دل کھل جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اب حق کو جان کے ماننا شروع کر دیا. دل سخت نہیں ہوتے، دل کی سختی سو ڈینجرس. تو دل سخت نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اور اب ہم اپنا سیلف اسسمنٹ بھی کر لیتے ہیں. کیا سیلف اسسمنٹ ہے ہمارا؟ سیلف اسسمنٹ کیا ہے ہمارا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 فیکلٹیز کا ذکر کیا ہے نا، سمعہم، ابصارہم اور قلوبہم. تو میں اپنا جائزہ لے سکتی ہوں، مجھے کیا پسند ہے سننا، میں کیا سننا چاہتی ہوں. یہ تو نہیں، اللہ نہ کرے جو میں اس کیٹیگری میں کبھی آؤں، اللہ نہ کرے. اور بس ہمارے بچوں کو بھی حفاظت میں رکھے، اپنی ہمارے جنریشنس کو اپنی حفاظت میں رکھے. میں کیا سننا چاہتی ہوں، کیا چیز مجھے پسند ہے، میں کیا دیکھنا چاہتی ہوں، کیا چیز مجھے اچھی لگتی ہے، میرے دل میں جو ہے کیا خواہشات ہیں، میرا دل کیا چاہتا ہے. دیکھیں، اگر کوئی بندہ سو رہا ہے، اٹھے ہی نہ وہ، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا، جب تک کہ وہ اٹھے گا نہیں. جب اٹھے گا تب اس کو پتا چلے گا نا کہ یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اگر انسان سوتا ہی رہے، غفلت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور غافل رہے، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے. اور غفلت دور کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں علم ضروری ہے، اور اللہ کی پہچان ضروری ہے، جس میں ہمیں خوف اور محبت ہو. کہ ہم کسی چیز کو اگر خوف اور محبت کے ساتھ ہوتا ہے نا، جس دل میں محبت بھی ہوگی اور تھوڑا سا ڈر بھی ہوتا ہے، تو پھر ہم اس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں نا اپنا ذائقہ بدلنا پڑے. شروع میں کچھ چیز کھاتے تو پسند نہیں آتے، بچے دیکھیں آپ نے کیسا کھانا کھاتے ہیں. جب بچوں کو کھلاؤ تو بار بار تھوک دیتے ہیں نا، کہ ان کو پسند، تھوڑے دنوں بعد وہ ان کو مزیدار لگنے لگ جاتا ہے وہی کھانا. تو یہ کیا ہے، قرآن کا ٹیسٹ آئے گا آپ کو جب آپ اس کی میننگس پڑھیں گے، اور اس کو سمجھ میں آئے گا، اللہ کی پہچان ہوگی. ہاں، اور یہی بہت بڑی چیز ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہو جائے. ٹھیک ہے، جب ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی تو وہ ٹیسٹ آئے گا نا قرآن کا، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے گا. علم تو دیکھیں، یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، یہ صرف اللہ میں، جیسے میں نے کہا، اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. اور اللہ ہی ہے جو حق کے لیے جو ہے سینوں کو کھول دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھولے حق کے لیے، اور ہمارے سینوں کو کھولے جو کہ اللہ کو پسند ہے. دعائیں کرتے ہیں نا آپ لوگ سب؟ ٹھیک ہے. اچھا، مجھے بتائیں، یہاں تک کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ضرور پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. کوئی روٹ ورڈ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، ماشاء اللہ آج ہم نے آیتیں کی ہیں 4. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آگے آیتیں جو آ رہی ہیں وہ تھوڑی ویسی ہیں، کیا کہتے ہیں، بڑی ہیں، تو اس میں ہم ہو سکتا ہے 1 یا 2 کر دیں. میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے یہاں پر جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، ایک تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ جب سنائیں گے تو 1 سیکنڈ جتنے میں آپ لوگ سے وائٹ جو شیئر کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم ترجمہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ سے چل، آپ لوگ کو وائٹ مصحف نظر آ رہا ہے؟ جی، کوئی مجھے آنسر دے دے. نہیں نظر آ رہا مصحف؟ وائٹ مصحف نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ اچھا رک جائیے، آپ لوگوں کو نظر کیا آ رہا ہے بائی دا وے؟ ابھی سلائڈ دوسری نظر آ رہی ہیں. اچھا جی، کیوں نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ ہم دوبارہ شیئر کر لیتے ہیں اس میں سے. اب آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. اب آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا، اب آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ. جی الحمدللہ، صحیح. تو ہم یہاں سے اب اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، جو کچھ بھی آپ نے پڑھا یہاں تک ابھی تک. کہاں سے پڑھا تھا ہم نے؟ ان الذین سے پڑھا تھا نا، والذین سے پڑھا تھا. والذین، اور وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بیما، اس پر جو نازل کیا گیا، انزل نازل کیا گیا، الیک طرف آپ کی، وما، اور جو آپ کو سنانا بھی ایسی ہے، انزل نازل کیا گیا، من قبلک، من سے آپ سے پہلے، قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرتی، اور آخرت پر یا آخرت کے ساتھ، ہم وہ یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں، اللہ اوپر، ہدایت پر، یا ہدایت پر، من ربہم، اپنی رب کی طرف سے، یا من اگر آپ اللہ سے سنانا چاہیں من سے، اور رب بہم، اپنے رب کی طرف سے، یا اپنے رب کی طرف سے ہی بولیں گے اس میں آپ. اور اولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم وہی،
المفلح اور المفلحون جو فلاح پانے والے. ان الذین بے شک الذین وہ جو یا وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا سواء علیہم یکساں یا برابر ہے علیہم ان پر فانذرتہم خواہ آپ ڈرائیں ان کو ام یا لم نہ تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے ختم مہر لگا دی ہے اللہ نے اللہ اوپر قلوبہم ان کے دلوں کے اور اللہ اوپر سمعہم ان کے کانوں پر یا ان کے کانوں کے اور اللہ اوپر ابصارہم ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے اور لہم ان کے لیے اللہ کا الگ سے بھی اگر آپ کریں لا مطلب لیے ہم ان کے عذاب ہے عظیم دردناک. اب ہم ایسے کرتے ہیں قرأت سن لیتے ہیں اس کی اور جب قرأت سنی جائے گی تو آپ لوگ ایسا کیجیے گا کہ اپنا پلین مصحف اگر آپ کے پاس ہے تو رکھیں اس پہ ٹھیک ہے اور پھر آپ غور کریں کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے ٹھیک ہے. میں قرأت چلاتی ہوں انشاءاللہ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ماشاءاللہ الحمدللہ. جی کوشچن آپ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ یہ مصحف اویلیبل ہیں کہ نہیں نا. تو یہ جو انگلش میں مصحف ہیں یہ بالکل اویلیبل ہیں اور آپ لوگ جو ہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو. ویب سائٹ کی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے آپ کی ویب سائٹ بھیجی تھی. اس ویب سائٹ میں جو ہے اردو مصحف اردو جو ہم جیسے میں نے بھی آپ کو وائٹ سپارے دکھائے ہیں وہاں پہ اردو میں بھی ہیں انگلش میں بھی ہیں اور ڈفرینٹ لینگویجز میں ہیں. تو آپ لوگ وہاں پہ جا کر جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو پھر آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں یا اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ سب جگہ جو کر سکتے ہیں اس کو سیو. ٹھیک ہے. آپ نے اگر رخسانہ ابھی جوائن کیا ہے تو آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں پیچھے کی. ٹھیک ہے نا. رخسانہ آپ پیچھے کی یوٹیوب کی ریکارڈنگ سن لیں. آپ کو عظمیٰ بھیج دے گی اور عظمیٰ سے آپ اور پوچھ لیجیے گا لیکن یہ انگلش میں اویلیبل ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا. ویب سائٹ پہ آپ کو جو ہم نے بھیجا تھا میں دوبارہ بھی بھیج دوں گی. عظمیٰ بھیج دے گی دوبارہ اور انشاءاللہ اس سے آپ عظمیٰ سے بھی چیزیں آپ لوگ عظمیٰ ہیں جتنے بھی ہمارے وہ ہیں ساتھ میں ایڈمن ہیں ان سے آپ کچھ بھی چیزیں پوچھ سکتے ہیں. ان کو پتہ ہوگا. انشاءاللہ میں کر لوں گی شیئر. آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. اس میں انگلش کا میں دوبارہ شیئر کر لوں گی اور کہ آپ لوگ اس میں سے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میں اس کو دوبارہ لگاتی ہوں اور آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کون پڑھنا چاہے گا سنانا چاہے گا. اگر ہم تھوڑی سی لسٹنگ کریں اسٹوڈینٹس کی اور تو پلیز اپنے ہینڈ ریز کریں تو اس میں سے پھر آپ لوگ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ہم اس میں سے لگاتے ہیں یہ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے آپ لوگ تھوڑا سا اس میں سے پڑھیں بلکہ میں عثمانی مصحف میرے پاس ہے. میں عثمانی مصحف ہی لگا لوں آپ لوگوں کے لیے. اس میں سے شیئر کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ دیجیے مجھے. عثمانی مصحف ہم شیئر کرتے ہیں آپ سے. یہ ہے عثمانی مصحف. ٹھیک ہے. اب شیئر نظر آ رہا ہے جی آ رہا ہے نظر. ٹھیک ہے. اب مجھے ہاتھ ریز کریں. صرف ایک ہی نہیں ریز کیا. آپ لوگ سنایا کریں آ کے کیونکہ مجھے پھر پتا چلے کہ آپ لوگ کس طرح سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیں جی. کس نے ریز کیا تھا؟ آپ نے کھولا ہے. عائشہ آپ نے ریز کیا تھا. کوئی نہیں سنانا چاہے گا؟ صبح سے سنایا تھا کلاس میں. اچھا چلیں. یہ نادیہ آپ سنائیے. چلیں انشاءاللہ
آپ اپنا مائک کھول لیجیے، سورۃ الفاتحہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ جی آپ لوگ انشاءاللہ ہینڈ ریز کر لیں انشاءاللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن بس 7 اسم نام اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد سب تعریف، للہ واسطے اللہ کے، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی مالک ہے، یوم دن کا، الدین بدلے کے، ایاکا تیری ہی، ہم تیری ہی، نعبدو ہم دیکھیے ایا عبادت، کا میں ہم نہیں آئے گا نادیہ، ایا کا صرف تیری، اور ہم پھر آگے نعبدو میں آپ ہم بولیے، وہ نا کا نون جی ہم جو آ رہا ہے بولیں نا، ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی، ایا کا، ایاکا صرف کا تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وہاں اور ایا اگین صرف کا تیری، نستعین تیری ہی مدد، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط رستے کی، المستقیم سیدھے، صراط رستہ، الذین ان کا، انعمتا جن پر انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، علیہم کا ہے جن پر، غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کا، علیہم جن پر، ولدالین اور جو گمراہ ہوئے۔ جی صحیح، ماشاء اللہ، غضب کیا جن پہ غصہ ہوا نا، ماشاء اللہ، بالکل آج بہت اچھا، بالکل یہی طریقہ ہے ہمارا سنانے کا۔ کچھ لوگ ڈیٹیل بھی سناتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ جو آج میرے صبح سنا رہے تھے تو وہ الحمد کے ساتھ مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ پراپر نہ ہونے یہ، الحمدللہ وہ بھی طریقہ بہترین ہے، اور لیکن آپ نے جو طریقہ سے پڑھا ہے وہ بہت اچھا ہے، آسان تھی، بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے۔ پھر بعد میں پھر ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ جو نستعین ہے اس کا روٹ ورڈ بتائیے، پھر آپ اس کا آنسر کر سکتی ہیں، جیسے آپ نادیہ آپ بتا سکتی ہیں نستعین کا روٹ ورڈ؟ جی بالکل، نستعین کا مدد چاہتے ہیں، آپ ہاں مدد چاہتے ہیں، اور روٹ ورڈ پتہ ہے آپ کو اس کا؟ آپ دیکھ کے بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ابھی تو آپ لوگ یاد کرنے کے مرحلے میں ہی ہیں۔ نستعین کا روٹ ورڈ تعاون سے ہے نا، ٹھیک ہے، تعاون سے، جیسے ہم تعاون کرنے کہتے ہیں تو عین واو نون، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، عین واو میم جی، تعاون سے، مدد ٹھیک سے، ہے، ٹھیک ہے، عین واو میم مدد جزاک سے۔ اللہ خیر، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، الحمدللہ۔ اب ہم کسی اور کو لے لیتے ہیں، شازیہ آپ سنائیے، آپ سے تو صبح بھی سنا تھا ہم نے ماشاء اللہ، لے لیجیے شازیہ، میں آپ کا لگا دیتی ہوں، سورۃ البقرہ کا لگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی شازیہ، لیجیے گا مائک اپنا، آپ ہینڈ کو وہ کر سکتی ہیں، کر سکتی ہیں اوپن شازیہ آپ کا مائک، اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ اچھا آپ دوسرے جو اتنے زیادہ زوم یوزر ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ زوم یوزر کا کیا کریں، آپ زوم یوزر جو ہیں خود ہی کھول لیں مائک، جو فرسٹ زوم یوزر ہیں، آپ لوگ کے ہینڈ ریزڈ ہیں تو آپ لوگ سنا سکتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ روبینہ روبینہ، روبینہ جی، ہے، اچھا ہاں جو پہلے ہاں بھی جی، تھے، ہاں روبینہ جی، اپنا کوشش کیجیے گا اس کو انشاءاللہ آئی ول ڈو نیم اٹ، ڈالنے یس، کا، یا آپ انشاءاللہ، جسٹ کلک کریں گے آپ کا نیم چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر بہت اچھا انشاءاللہ، لگتا ہے، ٹھیک ہے ہاں جی۔ چلے پڑھیے، الف لام میم سے پڑھیں۔ الف لام میم، یہ الف لام میم، ذالکا یہ ذالک الکتاب، کتاب، لا نہیں، ریب کوئی شک، ریب کا روٹ ورڈ ہے را یا با، فی اس میں، ہدن ہدایت، للمتقین، یہ اسپیسیفک ہو گیا متقی لوگوں کے لیے، یا نون جو ہے یہ پلورل ہوتا ہے، متقی میم تا قاف، اس کا روٹ ورڈ ہے، سوری، واو قاف یا، گڈ، ٹھیک ٹھیک ہے ہے، نا؟ متقیوں کے لیے، ٹھیک ہے، ہاں جی، الذین وہ لوگ، یومنون ایمان لاتے ہیں، جب یا پہلے لگ جاتا ہے تو وہ فعل کا صیغے میں چلے جاتا بالکل ہے، اور بالکل، واو نون جو ہوتا ہے وہ پلورل بن جاتا ہے، اور اس صحیح، کا گڈ، روٹ ورڈ ہے الف میم نون یا حمزہ ٹھیک ہے، میم نون، ٹھیک ہے نا؟ حمزہ بولے تو زیادہ بہتر ہے، ہاں جی، روبینہ ہاں جی، حمزہ بولتے ہاں ہیں، جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بالغیب، بل کا مطلب ہے ساتھ، اور غیب کا مطلب ہے غیب پر، غیب پر جو ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ
اور وہی واو کا مطلب اور، یقیمین یقیمون وہ جو قائم کرتے ہیں. اگین سیم تھنگ، یا اسٹینڈس فار فیل، اینڈ قائم کرنا، قاف یا میم از دا روٹ ورڈ، اور واو نون از فار پلورل. یا ٹھیک ہے. بھی ہو سکتا ہے اس کا روٹ ورڈ، لیکن ہاں ہم یوزلی اس کا واو لیتے ہیں قوم سے. اچھا، ٹھیک ہے، ہاں یا ٹھیک ہو بھی گیا. ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ صحیح. ابھی آپ قاف واو میم یوز کر لیں اس کو. ٹھیک ہے اور یہ کہیں حروف علت میں ہے. جی بالکل، یا واو اور اچھا، الف ایک دوسرے سے انٹرچینجبل ہوتے ہیں، یہ جو ہاں حروف علت صحیح. ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہم بہت ارلی پہ اسٹیج پہ ہیں تو ہم ہاں اتنا صحیح ہے، پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یقیمون. ٹھیک. الصلاۃ جس کا مطلب ہے نماز. ہوں صلاح، صاد لام یا از دا روٹ ہوں ورڈ. و مما، یہ دو ورڈ سے بنا ہے، من اور ما سے. تو اسے ہم بولتے ہیں واو کا مطلب اور، اس سے جو. ٹھیک ہو گیا. جی رزقناہم، رزقناہم، رزق دیا. نا کا مطلب ہے ہم، ہم ان کو. ہاں رزق دیا ہم نے ان کو. ہوں ينفقون، وہ جو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ماشاء اللہ سنتی، بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. روبینہ آپ کا گروپ بعد میں ہے یا پہلے ہو چکا آپ کا؟ نہیں، میرا گروپ ابھی اس کے فوراً بعد میں ہے. بعد ہے. ٹھیک ہے، چلیں بس انشاءاللہ ہم ختم بھی کریں کلاس. عائشہ آپ لیجیے گا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. روبینہ، روبینہ جب آپ امریکہ سے ہی ہیں، امریکہ میں ہی ہوتی ہیں روبینہ آپ؟ ہاں جی، میں نے ایک دفعہ پہلے آپ سے بات کی تھی. میں راحت خواجہ کی اچھا، اسٹوڈنٹ ہوں. راحت کے ساتھ ہوتی ہیں. گڈ، اچھا، ہاں ماشاء اللہ. اچھا چلیں، اچھا، الحمد للہ. صحیح. اچھا، آشیہ ہے. آشیہ آپ لیجیے انشاءاللہ. جی، اب کون آیا سے؟ اچھا ہاں، ایسا کریں آج کی آیت تو ابھی آپ لوگ نے یاد نہیں کی، شروع سے پڑھ لیجیے. ذالک الکتاب، الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم سے. اچھا ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. This is متقعات. ذالکا that. Al-kitabu, the kitab book. La not. Raiba doubt. Fi in he it. Huda guidance. Lil muttaqeen lil muttaqeen. Ya لی nun فور. plural. Li for. So Yanun is plural, is for those who are conscious of Allah. Muttaqeen. Kaf, root word is waw, kaf, ya. Yes. Alladhina, those who. Yu'minuna, hamza, mim, noon, root word. And waw, noon, plural, they believe. Bil ghaibi, bil ghaib, B is in, al da, ghaib, unseen. Wa and yuqimuna, yaqeen, qaf, waw, mim. Sorry, it's establish. Waw noon is plural. They. As-salah, al da, salah, is salah. Wa and mimma, from whatever. Razaqnahum, razaq, raza, qaf, root word. Na is we, whom, they, plural. Yunfiqun, waw noon, plural. Noon faqa, root word. They spend. ماشاء اللہ حسن دی، بہت اچھا. ویری گڈ، ویری نائس. الحمد للہ، ویری گڈ. ایوری تھنگ از گڈ، الحمد للہ. جی اب کون پڑھنا چاہے گا؟ شمیم، تم آپ پڑھیں. جی، ایک اور السلام شروع لیتے علیکم پھر ہم. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ یہاں اللہ سے پڑھ لوں؟ وبرکاتہ. جی الف لام میم سے اسے پڑھی. کنٹینیو کر دوں میں؟ کنٹینیو آج کا لیسن ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھ لیجیے آج کا لیسن. نہیں، میں یہ پڑھ لیتا. اعوذ باللہ ہاں من الشیطان جی. الرجیم. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، وہ جو کہ انزلا، نازل کیا ہم الیکا، آپ کے اوپر، وما، اور وہ جو انزلا، نازل کیا، من قبلی کا، آپ سے پہلے، وبالآخرتی، اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون، یقین رکھتے ہیں.
اولئکا وہی لوگ ہیں اعلیٰ اوپر ہدم ہدایت کے میرے ربہم اپنے رب کی طرف سے و اولئکا اور وہی لوگ ہیں ہم المفلحون فلاح پانے والے. ٹھیک، ماشاء اللہ سنتی، بہت اچھا، الحمدللہ، اچھا پڑھا آپ نے بھی. چلیں انشاءاللہ اور کون لینا چاہے گا؟ ایک اور ہمارے پاس ہیں شمیم کے بعد، آپ لے لیجیے پلیز. نام مجھے آپ کا آ رہا ہے جیا نعمان. چلے آئیے، آپ لے لیجیے انشاءاللہ. آپ بھی یہ پڑھ لیجیے. جی آپ پڑھیے بالکل. آپ کی آواز نہیں آ رہی جی. آپ نے اس کو چوز کیا تھا مائک کو؟ آواز نہیں آئی. نسرین آپ پڑھ لیجیے، ایسے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب. آپ ورڈ بائی ورڈ. جی ذالی یہ ہے، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہی اس میں، ہدل ہدایت، للمتقین متقین کے لیے، الذین وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، اور یقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، اور مما جو کچھ رزقناہم رزق نہ ہم ان کو عطا کیا، یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ماشاء اللہ. آگے پڑھنا چاہیں گے؟ آج کا لیسن ہے ہمارے پاس. ہاں اٹس اوکے. ہاں خود والذین پڑھ. اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بیما جو کچھ انزلہ نازل کیا، علیکا ان کے اوپر، وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا، من سے قبل کا ان سے پہلے، اور بالآخرات اور آخرت، واہم اور وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک وہی لوگ ہیں اعلیٰ اوپر، ہدن ہدایت پر، من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور اولئک وہی ہیں ہم وہ مفلحون فلاح پانے والے. ماشاء اللہ سنتی، بہت اچھا، الحمدللہ ماشاء اللہ. جن لوگوں نے بھی کوشش کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے بھائی آپ کی کوششیں. بہت اچھا پڑھا آپ لوگوں نے. بس یہیں پر اپنا اپنا ختم کریں گے. اگر کوئی بھی کوئی کوشچن ہو آپ لوگوں کو تو آپ لوگ بالکل پوچھ سکتے ہیں ہم سے. مجھے جو ہے آپ لوگ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں. کوئی ابھی ہم سے پوچھ رہا تھا یہاں پر بلکہ کہ ایک سیکنڈ مجھے میں اپنے شیئر کر لوں سلائڈس آپ لوگوں سے دوبارہ. اچھا، کہ جو ہے کس طرح سے ہم ٹیکسٹ کریں، کس طرح سے ہم لیڈر تک پہنچیں. تو ضرور آپ ایڈمن میں جائیں گے نا لسٹ میں، تو وہاں پہ سب کے ایڈمن کا نمبر ہے. میرے سب سے اوپر نمبر ہے، آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی کوشچن ہو پلیز. جو لوگ گروپ نہیں لے رہے ہیں، جب تک گروپ نہیں لیں گے ان کو آئے گا ہی نہیں. تو گروپ ضرور ضرور لیں. ایک ایک دو آیتیں سنانے سے بہت فرق پڑے گا جب تک آپ سنائیں گے نہیں. تو یہ میری ریکویسٹ ہے، جو گروپ نہیں دے رہے وہ گروپ لیجیے. اور کوئی کوشچن ہو تو آپ ٹیکسٹ کر دیجیے مجھے پرائیویٹ کر دیں، اس میں کر دیں. اور بھی جو ایڈمن ہمارے ساتھ ہیں ان کو آپ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرا. انشاءاللہ یہاں کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے آگے تک پہنچائے. اس قرآن کو فنش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین. جی کوثر باجی، آپ کچھ کوشچن پوچھنا چاہ ہاں رہی ہیں؟ جی آپ مائک کھولا. بالکل، یہ میری الحمدللہ. پہلی کلاس تھی اینڈ آئی جی ڈیپلی انجوائڈ دیٹ. بہت ہی اچھا لگ الحمدللہ. رہا ہے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں جیسے آپ نے کہا کہ وہ سنانا ہے، تو میں لوکنگ فارورڈ کہ میں کسی لیڈر سے بالکل میں کوثر باجی. کنیکٹ ہو جاؤں، تو اس سے یہ ہوگا کہ مجھے مور افرم اور مطلب اچھی طرح سے میں وہ کر سکوں گی، اپنے نا یاد کر یاد کر سکوں سکیں گی. گے. دیٹس ویری گڈ. میں آپ کو انشاءاللہ ہاں آپ کو گروپ بنا دیتی ہوں اور آپ کو میں کانٹیکٹ کر لوں گی. میں آپ سے بات کر لوں گی انشاءاللہ. ٹیکسٹ بھی کر دوں پرفیکٹ. گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح، بہت چلیں شکریہ، جزاک اللہ، بےحد جزاک اللہ، مزہ آیا. ہاں جزاک اللہ خیر. ہاں الحمدللہ. اللہ. چلیں جی الحمدللہ. جی شازیہ آپ کا مائک بھی اوپن ہے. جزاک اللہ کوثر باجی. جی شازیہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ مائک اوپن تھا آپ کا. ہاں میرا کمپیوٹر فریز ہو گیا تھا تو اس نہیں ہو رہا تھا، اس اچھا لیے چلیں کوشش ٹھیک ہے. کی تھی الحمدللہ کہ آپ کا گروپ ہو، ماشاء اللہ آپ گروپ میں ہیں. میرا اب بھی میں گروپ نہیں ہوا ہو گیا. سمری. آپ کو نیسا باجی نے ایڈ کرا ہے نا؟ آپ کو اپنے اس میں نہیں کیا ابھی ایڈ؟ نہیں مجھے تو نہیں نظر آیا کہ چلیں ایڈ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ ایسے کیجیے، آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیجیے اور پھر میں آپ کو جو ہے دوبارہ ان میں ایڈ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے.
कोई ठीक है प्रॉब्लम नहीं शाजिया, आप मुझे दोबारा, मैं आपसे दोबारा आपसे बात करती हूँ, ठीक है, उनसे बात कर लूंगी। जिन लोग ग्रुप नहीं बने हैं प्लीज मुझे जो है ना, क्योंकि वहां पे तो साइन कर दिया हमने, वो चार्ट देख लिया, लेकिन मुझे आप प्राइवेट टेक्स्ट करें कि अगर ठीक आपको ग्रुप में डाला नहीं गया, आप मुझे प्राइवेट टेक्स्ट करें, इंशाल्लाह मैं आप फौरन ग्रुप में ऐड करूंगी, ठीक है। जी, मैंने कल किया था जज़ाकल्लाह। आपको टेक्स्ट। हाँ नहीं आपने किया, मैंने अनिसा जो कर दिया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं ऐड करती हूँ, शायद किया तो वो भूल नहीं करना, हाँ मैंने जी, फौरन उनको कर दिया था, ठीक है। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह। हाँ नादिया, आप निदा आपको भी हम कर लेंगे, आप मेरे ख्याल से ग्रुप में नहीं है अभी। अस्सलाम वालेकुम जी निदा। जी। आई थिंक ये क्लास के बाद वाली ग्रुप में हूँ मैं, 12:35 से लेके जो आप हैं 1। ऑलरेडी, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है तो, सही है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बस अ, आपका 12:35 ग्रुप स्टार्ट होगा, जरूर अच्छा, ग्रुप में जाएं आप लोग एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह ग्रुप में, अभी ठीक इस क्लास के बाद होगा ये वाला है। जी ग्रुप अगर स्टार्ट? 12:35 आपका टाइम है तो आपका ग्रुप होगा अभी, अच्छा 3 ठीक है, ग्रुप्स हैं हमारे पास अभी, तो 3 अच्छा लोग अच्छा ग्रुप्स लेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल थैंक इंशाल्लाह यू, इंशाल्लाह, जरूर जरूर, चलिए जज़ाकल्लाह खैर आप सब लोग का। जज़ाकल्लाह। आप भी नहीं ग्रुप में, जो भी ग्रुप में नहीं है प्लीज आप मुझे प्राइवेट टेक्स्ट कर दीजिए, ऐसा सभी है अशफाक, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, आपका कभी माइक खुला हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जी आपका ग्रुप में जगह है बाजी? मैं आपको, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, जो जो ग्रुप लेना चाह रहा है प्लीज मुझे आप टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों ने का टाइम सिलेक्ट भी किया है, जो भी है अपना टाइम भी, और मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है इंशाल्लाह ताला। हमारा टाइम खत्म हो रहा है क्योंकि बाकी लोगों को ग्रुप लेना है, तो हम क्लास का एंड कर देते हैं, ठीक है, फरहीन, तो इंशाल्लाह जी। फरहीन, मैंने पूछना था ये जो इंग्लिश में मिल रहे हैं, हाँ can we buy the books or do we have to just download? you can go over there. Do you already have the translation just or no? No, You don't have? no. अच्छा तो तुम ऐसा करो ना कि ये वेबसाइट पे तुम जाओगी ना, मैं दोबारा लिंक भेजूंगी, उसमें इज द बेस्ट टू गाइड यू, हाँ। Okay, चलो ठीक है तो फिर। ठीक है ना, उससे पूछो, वो तुम्हें बेस्ट बता देगी, लेकिन वहां से तुम्हें मिल जाएगा, प्रिंट आउट भी निकाल सकती हो तुम, और वहाँ पे इंग्लिश में है, ठीक Okay, है ना, thank यू कैन you. डाउनलोड ओवर द योर कंप्यूटर और एनीथिंग, यू नो। Okay, जी जज़ाकल्लाह जी खैर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बाकी जी अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, बाकी हज़ार जिनके ग्रुप्स में वो जा सकते हैं प्लीज आप लोग चले जाएं, और जिनको क्वेश्चन पूछना वो रहें, क्योंकि कुछ लोगों के ग्रुप्स हैं, तो प्लीज आप लोग क्लास से जाके अपने ग्रुप्स अटेंड करना, ज़ाहिर थोड़ा रिफ्रेश भी होंगे आप लोग क्लास के बाद। जी पूछिए गजाला। जी सिस्टर, मैंने पूछना था कि मैं सिस्टर कलसूम के ग्रुप में हूँ। अरे कुलसुम जो है इट्स अ ग्रुप नेम, ठीक है, जी कुलसुम जो है ग्रुप नेम है, एक मिनट रुकिए, कुलसुम ग्रुप है। जी, क्या टाइमिंग मुझे पूछना है कि क्या टाइमिंग है मुझे इसकी? जी समझ कुलसुम नहीं ग्रुप के आया। जो टाइमिंग्स थे, कुलसुम ग्रुप के टाइमिंग्स थे, सैटरडे को आपने साइन किया है, जी हैं? ठीक है। ठीक है ना, सैटरडे आपने को सैटरडे को साइन किया है 7 to 7:30 कैलिफोर्निया जी टाइम, ओके जी, ठीक, बिल्कुल सही हो आपने गया खुद साइन इंशाल्लाह। किया है, सही है आपके लिए। तो आप कहाँ आप रहती जी, हैं गजाला? मैं मैरीलैंड में हूँ। हाँ सिस्टर राहत ख्वाजा के मैं उनसे अच्छा तजवीज़ मुझे किया है पता है, मैंने तो वो जी, 3 उन्होंने आवर्स आप आगे, जी मेरी भी जी 3 आवर्स इंशाल्लाह। आगे हमसे मेरे ख्याल से। जी मैं नहीं वन जी, आप हम लोग हम 3 आवर्स पीछे हैं आप लोगों से। नो 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 जब आगे आपसे होंगे आप, मैरीलैंड से आपका टाइम क्या हो रहा है अभी? जी इस वक्त मेरे पास 3:30 हो गए हैं जी, मैं आगे हूँ, ठीक है बिल्कुल ना, आप सही कह रहे हैं। जी जी ठीक है ना, हमारे 12:30, जी जी आपके 3:30, तो आप आगे जी हैं, जब आपके 7 o'clock का ग्रुप होगा इट मीन्स आपका 10 होगा, जी, हम मेरे ठीक है पास ना, 10 तो होंगे उजमा के बिल्कुल ग्रुप जी। में हैं आप इंशाल्लाह, सैटरडे वाले ग्रुप में हैं आप, ठीक है। कलसूम लिखा हुआ है ग्रुप में, हाँ उन्होंने मुझे। कुलसुम जो है इट्स अ ग्रुप नेम, हमने अब जो है अज़वाज ओके मुतहरात के ओके नाम ओके पे ओके ग्रुप ओके के नाम रखे, लेकिन आप हैं उज़मा रजा के ग्रुप में, अगर आप एडमिन ठीक, में जाके देखें तो वो एडमिन भी हमारी को होस्ट भी होती है हमारी, चलें, ठीक बहुत है, बहुत शुक्रिया सिस्टर, बस वही मेक ठीक है, श्योर करना चाह रहे थे। सही बहुत चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, चलिए जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, खैर। इंशाल्लाह चलिए इंशाल्लाह यहाँ पे एंड करते हैं क्लास को, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।